جی چنا پنجابی صاحب، زبان آنے میں. جی سر جی. اور کیا حال چال ہے چنا صاحب؟ خوش آمدید، جی آیا نوں. جی جی الحمدللہ سر جی، شکر ہے اللہ پاک ہے. آپ بھی ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر، بہت مہربانی آپ کی. تھینک یو. بڑی کیسا مہربانی آنا ہوا سر. جناب؟ یہ جناب ہمارے ساتھ ان کا کافی رابطہ ہے. یہ بھی ماشاءاللہ انجینئر ہیں، ریٹائرڈ چیف انجینئر ہیں جی سر. وابڈا سے، جی سر. ارشاد احمد چنا صاحب. تو جی سر. محقق ہیں تحقیق میں، اور آپ کے بیانات کو سنتے رہتے ہیں، اور ان پر یہ کچھ ان کو سوالات ہیں، کچھ اعتراضات ہیں. جی تو بالکل بالکل. ہم نے کہا جی کیوں نہیں، آپ موسٹ ویلکم. وہ تو ہر خاص و عام کے لیے پلیٹ فارم حاضر ہے، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی بات بھی کروائیں گے، اور آپ کے جو جی بالکل. اعتراضات ہے یا کوئی بات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو بھی مسئلہ ہے وہ رکھیں. جی چنا صاحب، جی سر. آپ کو کیا کوئی مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی سوال ہے، کوئی اعتراض ہے؟ جی سر، میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. اچھا. ہاں، اور جو ہے نا ٹاپک ہوگا کہ شیخین کا جو ہے نا وہ مسلم شیخین. تھے یا کافر تھے، ابو بکر بڑی اور بات. عمر رضی اللہ تعالیٰ. چالیں جی. ٹھیک ہے. تو جی اسی پروگرام میں کرنا چاہیں گے، یا کوئی وقت دیا جائے آپ کو؟ بس نہیں، الحمدللہ اب آ ہی گئے ہیں میدان میں، تو بس پھر جو ہے نا کر ہی لیتے ہیں انشاءاللہ. چلیں، آج ہی کرنا ہے. چلیں جی، چلیں ویلکم. آج بھی کوئی اعتراض ویسے کرے نا ذرا، آج بھی پتہ تو چلے نا اللہ یاری صاحب کو. ہاں جی، بڑی مہربانی. آج صحیح. بھی کوئی مسئلہ کو رکھیں. اچھا، ان نہیں، سے بھی آج ہی رائے لے کہہ لیتے رہے ہیں ہیں، نا آج ہی جناب. کرنا ہے نا، یہ کہہ رہے ہیں. آپ کو سمجھ نہیں آئی طارق علامہ ہاں صاحب، جی یہ ہاں صاحب جی. کہتے ہیں آج ہی مناظر نہیں کرنا ہے، یہ کہہ رہے ہیں. نہیں سر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیکسٹ ویک کوئی ٹائم آپ دے دیں. نہیں، ابھی میں نے تو کہہ دیا سر. عوان ابھی صاحب آپ نے کہا کہ آج کریں گے یا بعد میں کریں گے، تو میں نے کہا کہ آ ہی گئے ہیں تو آج ہی کر لیتے ہیں. چلیں جی، یہ تو اچھی بات ہے. ایک جی ہاں صاحب. پھر نہیں دیکھنا نا پروگرام کا سیگمنٹ، یا یعنی ترتیب جو ہے نا، وہ پہلے بھی کچھ علماء کو ہم نے انوائٹ. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک. تو اب اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب یہ ابھی کرنا چاہتے ہیں چنا صاحب. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. ویسے ٹھیک ہے. ہم تو ان سے تو مناظرہ کرنے کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی عالم دین کوئی نہیں ہے کہ میں ان سے مناظرہ کر لوں. ٹھیک ہے نا، ان کا حق نہیں ہی نہیں نہیں اب. بنتا. اگر میں ان کا چیلنج قبول بھی نہ کروں تو یہ میرے شان میں کوئی کسر ہاں نہیں ہے، جی جی. کیونکہ میں ان کو اس لائق نہیں سمجھتا. کیونکہ میں نے ان کے سنا ہے، ان کے کلپ کچھ دیکھے میں نے. ٹائم آپ دے دیں. اس بیچارے کو آتا واتا کچھ بھی نہیں ہے. یہ شاید سمجھتا کہ یہ محقق ہے. میں اس کو معاف کیجیے گا، البتہ ان باتوں میں یہ باتیں، یہ اس میں تعارف نہیں کی جاتی. ان باتوں میں حقیقت بیان کیا جاتا ہے. نہ عربی پڑھنا آتا ہے، نہ عربی کے الفاظ اس شخص کو سمجھ آتے ہیں. اس کا جو فیلڈ انجینئرنگ ہے، ٹھیک ہے نا، انجینئرنگ میں کبھی ان کو چیلنج نہیں دوں گا کہ ان کو مثلا کوئی میتھ کا کوئی فارمولا ہو یا انجینئرنگ کا کوئی کویسچن ہو، میں نہیں دوں گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو مجھے چیلنج دے رہے ہیں، تو یہ میں اپنے شان کے لائق نہیں سمجھتا کہ میں ان کو چیلنج قبول کروں یا ان کو مناظرے کا اہل سمجھوں، ان کے ساتھ مناظرہ کر لوں. لیکن اب تشریف لائے ہیں، بزرگ بھی ہیں، تو چل ان کے ساتھ نہیں گفتگو چلیں، کر لیتے ہیں. ہمیں آپ اس طرح کر لیتے ہیں. وہ یہ چنا صاحب یہ درست کہہ رہے ہیں کہ مناظر کے لیے، یہ آپ کے مناظر کی تعریف پڑھیں نا، تو آپ ماشاءاللہ اتنا تو آپ کو پتہ ہی ہے. تو چونکہ مناظر کا یہ ہوتا ہے، اس کے برابر کا ہونا چاہیے. اگر وہ کوئی ایسی عبارت عربی میں پڑھیں تو وہ پھر آپ کو اس کا بھی مفہوم معنی اچھی طرح ہونا چاہیے. کیا خیال ہے، کیا فرماتے ہیں؟ اصل یہ طارق صاحب، یہ بات ان کی غلط ہے. اچھا. زبان جو ہے نا، یہ زبان یہ کنوے کرنے کا، میسیج بھیجنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے جی جی. کہ بندہ سمجھ جائے، دوسرے بندے تک بات پہنچانا ہوتا ہے تاکہ وہ بات سمجھ جائے کہ کہنے والا کیا چاہتا ہے. اصل مقصد زبان کا یہ ہوتا ہے. اب یہ اس میں فصاحت ہو، بلاغت ہو، اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن پرائم جو چیز ہے نا، اصل چیز ہے، وہ پہنچانا ہوتا ہے. اور وہ اب جو ہے نا اللہ یاری صاحب چلیں کو ٹھیک ہے، جو ہے نا وہ سمجھ جائیں گے. چلیں تو صحیح. باقی یہ ہے کہ فساد بلاغت یہ سیکنڈری چیزیں صحیح. ہیں، چلو انہوں وہ نے ان کو اجازت اتنی دے دی، اہمیت ہم کیوں دے مزید رہا ہے. بات نہیں کرتے، بات پھر ہاں پھیل جائے گی وہ میرے جس خیال میں. آدمی کو کہہ دینا کہ آپ کے پاس کوالیفیکیشن نہیں، وہ تو کبھی نہیں مانے گا نا کہ میرے پاس کوالیفیکیشن. وہ کہتا ہے اصل زبان میں کی کیا انہوں نے اہمیت ہے. اجازت دے دی، ہم اس پر بات نہیں زیادہ کرتے. اوکے، ہم کنٹینیو کرتے ہیں.
اصل میں آپ مدعی بنیں گے، ویسے یہ ہے کہ وہ تو نفی کر رہے ہیں نا شیخین کے اسلام کی. ہاں جی تو آپ کو میں نے جیسے میری اور آپ کی بات ہوئی تھی، مثبت بھی دعویٰ ہوتا ہے اور منفی بھی ہوتا ہے. ہاں تو جی ہاں وہ ان کے انکاری ہیں اور آپ ہاں ان جی کے مثبت میں ہیں. تو ہاں آپ جی ہاں. کچھ کریں گے یا وہ دعویٰ پیش کریں؟ وہ اپنا وہ جس طرح سے وہ چاہیں، اللہ جاری صاحب جس طرح سے اگر مجھے کہہ دیتے ہیں کہ میں مدعی بنوں تو پھر میں شروع کر لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. جی جی علامہ صاحب نہیں، دیکھیں پہلے میرے یہ خیال میں جی سر. علامہ صاحب بات کر رہے ہیں. جی سر، نہیں ادعا تو ہمارا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ اسلام کے ہاں دائرے سے خارج تھے. جی جی آپ ہی کریں. جی سر، میں ایک منٹ میں چلیں کچھ سیٹنگ صحیح شروع کر لوں گا. پہلے 1 گھنٹے تک یہ ہوگا جتنا بھی اس میں آپ اپنا بات کر سکیں. ہو دیکھیں سکتا ہے ہمارے پاس کچھ بڑھ جائے گا. جی سر دلائل بہت زیادہ ڈیڑھ ہیں. گھنٹہ رکھ لیں. انہیں کوئی بات بات نہیں، کرنے دیں. چنا صاحب 1 منٹ بات کرنے دیں. صحیح ہے. میں یہ سیٹنگ صحیح کر رہا تھا. چلیں جی، ایک منٹ میں چنا صاحب کی چلیں شروع کریں جی. ایک آج نہیں، ایک پہلے شروع کرنے سے میرے ہاں ایک جی صرف 2 سوال ہیں، وہ جی ہونا سر چاہیے. سوال کریں. پہلے یہ جی ہے کہ علی صاحب پلیز میرے بھائی یہ ہمیں بتا دیں کہ شیخین جو ہے ابو بکر اور عمر، ان کو آپ مومن تو نہیں سمجھتے تو مسلم سمجھتے ہیں یا نہیں؟ ایک سوال یہ ہے. مسلم کی آپ دوسرا تعریف کریں. سوال یہ ہے، معاف کیجیے گا. جی سر. ایک تو یہ سوال ہے میرا ہوں کہ ابو بکر اور عمر کو اگر آپ مومن نہیں سمجھتے تو کیا مسلم بھی نہیں سمجھتے؟ یہ کلیئر ہونا چاہیے. دیکھیں آپ، ہم ان کو نہ مسلمان سمجھتے ہیں اور نہ مومن سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کب سے؟ اور شروع یہ دن سے. دوسرا سوال ہے کہ کب سے؟ شروع دن سے. شروع دن سے. ہوں لیکن آپ کو پتہ اسلام. ہونا چاہیے کہ کفر کے مختلف اقسام ہوتے ہیں. بعض کافر ہوتے ہیں جن پہ اس مسلمان کے احکام جاری ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ نہیں پتہ؟ ہاں پتہ ہے نہیں پتہ آپ کو؟ آپ بتا رہے ہیں نا، آپ اب بتائیں میں کہ بتا رہا ہوں، کیا آپ کو چیز پتہ ہے. ہے، آپ مانتے ہیں نہیں میں نے مانتے کہ آپ سے بعض سوال کافر کیا، ہوتے پہلے آپ ہیں جن جواب پر دینا پلیز. مسلمان کے احکام جاری ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے نہیں معلوم اس بات کا؟ ہاں جی مجھے سمجھ نہیں ہے آپ کی جواب. ہاں جی آپ بیان کریں نا، آپ بیان کریں پلیز. اور میں نے آپ سے جو سوال کیا اس کا جواب دے دیں، وہ نہ کہیں کہ آپ بیان کریں. جو میں نے مجھے آپ سے پہلے سوال میں نے سوال کیا جو آپ سے، پہلے وہ جواب مجھے دے دینا. پہلے میں نے سوال کیا ہے میں نے جواب دے دینا کہ ہم کہ ان کو مسلمان نہیں آپ ان سمجھتے. کو مسلم، آپ نے یہ سوال میں نے کیا کہ کب سے آپ ان کو مسلم نہیں سمجھتے، تو آپ نے کہا شروع سے. شروع سے ڈے ون سے. ٹھیک ہے. اور اب یہ ہے کہ وہ نہ مومن ہے نہ مسلم ہے. جی ہاں. جی ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا نا بات. ہوں. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا پتا ہے کہ دونوں ہو گئے میرے. آپ کو پتا ہے کہ بعض کافر ہوتے ہیں جن پہ اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا؟ ہاں وہ آپ ان کو منافق کی طرف اشارہ دے رہے ہیں نا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کو پتا ہے نہیں پتا آپ کو کہ آپ کافر اشارہ ہوتے ہیں؟ دے رہے ہیں منافقین کی طرف. آپ کو اس بات کا پتا ہے کہ بعض کافر ہوتے ہیں جن پہ مسلمان کے احکام جاری ہوتے ہیں؟ ہاں جی، منافقین کے اوپر. منافق یعنی وہ حقیقت میں کافر ہوتے ہیں لیکن وہ بظاہر ان پر اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں. آپ اس بات کو مانتے ہیں نہیں مانتے؟ ہاں جی. مانتے ہیں. جی ہاں. اوکے. اوکے. اچھا ان کی ایک آپ قبلہ شرط بھی رکھ لینا، وہ پھر بعد میں میرے سے کہتے رہیں گے، میں آپ کو یاد دلاتا ہوں. وہ ہاں شرط یہ ہے کہ جو مصادر ہیں آپ کے قرآن پاک تو متفقہ ہے نا، مصدر ہے نا، یعنی ایک ہاں. اور منبع ہے. پھر تو ہاں اس جی کے ہاں، بعد آپ کہتے ہیں حدیث، یہی کہہ رہے تھے نا؟ ہاں جی ہاں جی. جو مرفوع حدیث ہو، موقوف نہیں ہو. 2 چیزیں ہوں گی، ایک قرآن مجید ہے اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث ہو، بس. ٹھیک. صحیح.
اوکے میں شروع کروں جناب؟ ابھی جی ہاں طارق صاحب، تو یہ آپ کنٹرول کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، کی آپ کی حدیث اور آواز مرفوع، بند نہیں ہوگی، آپ کو پورا ہاں موقع دیجیے کہ کوئی ہاں ایسا ان آپ شرائط ٹینشن کی نہ لیں۔ پابندی ضرور کروانا دونوں سے پلیز۔ اوکے جناب شروع کروں میں؟ پہلے 10 منٹ کر لیں، بعد میں ہاں پھر جی ہاں، اور 6 کل منٹ ٹائم کر لیں کتنا گے، ہوگا؟ 6 منٹ۔ کل ٹائم 1.5 گھنٹہ رکھیں آپ۔ پھر ٹھیک ہے وہ بھائی تو جان۔ دیکھتے ہیں، لیٹس سی۔ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، عمر بن خطاب اور ابو بکر کیا یہ دونوں اسلام کے دائرے سے خارج تھے یا خارج نہیں تھے؟ دلائل اس میں ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، جماعت مخالفین کے پاس ہمارے دلائل کا کوئی رد نہیں۔ میں آج ایک سمپل دلیل آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ عمر بن خطاب خلیفہ تھے، یعنی وہ مسلمانوں کے امام تھے، ان کا کام تھا اسلام کے احکام لوگوں کو بتانا، قرآن کے احکام لوگوں کو بتانا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام لوگوں کو بتانا، اور میک شور کرنا اور یقین کرانا کہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ان کے لیے کوئی جائز نہیں تھی کہ وہ اسلام کے احکام کی مخالفت کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورہ مبارکہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اس آیہ میں یہاں تک کہ اس فقرے میں وَأَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اگر آپ عورتوں کے ساتھ مباشرت کریں اور آپ کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی کے ساتھ تیمم کریں۔ تیمم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ منہ پر اور ہاتھوں پر مٹی کو مل لیں، مسح کر لیں، یہ تیمم ہو جاتی ہے اور یہ غسل کی جگہ۔ اچھا، پھر اگر سورہ مائدہ میں بھی فرمایا اَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اگر آپ عورتوں کے ساتھ مباشرت کریں اور آپ کو پانی نہ ملے تو آپ کیا کریں؟ تیمم کر لیں، تیمم کر لیں پاک مٹی سے چہرے پر اور ہاتھوں پہ ملنا۔ یہ صحیح بخاری ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں پر حدیث ہے، حدیث نمبر، یہ صفحہ نمبر 83 کتاب التیمم، یہاں پر اس آیہ کو ذکر کیا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول شریف ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، مسجد کی زمین میرے لیے محل سجود ہے اور میرے لیے طہور بھی ہے، یعنی طہور یعنی اس چیز سے جس سے طہارت کی جاتی ہے۔ باب التیمم، یہاں پہ ایک پورا باب ہے، باب التیمم فی الحضر اذا لم یجد الماء وخاف فوت الصلاة، اگر انسان کو پانی نہ ملے اور نماز کے خوف فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو انسان تیمم کر لیتا ہے، اور اس میں احادیث لے کے آئیں۔ یہ سنن ترمذی ہے، چاپ دار الفکر ہے، ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 50 ہے، یہاں پہ حدیث نقل کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ابی ذر سے، ان الصعید الطیب طہور للمسلم، پاک مٹی مسلمان کے لیے طہور ہے، یعنی اس کے ساتھ طہارت لے سکتے ہیں، تیمم کر سکتے ہیں۔ وَإِن لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سنین، اگرچہ اس کو 10 سال تک پانی نہ ملے، پانی نہ ملے نا تو اسی سے تیمم سے نماز کرے گا، تیمم کے غسل کے بجائے تیمم کرتا رہے گا، اس کے بعد جب پانی ملے گا تو پھر یہ تیمم نہیں کر سکے گا۔ اچھا، سنن ابی داؤد ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، سنن ابی داؤد سجستانی میں یہاں پر باب جنوب یتیمم، جنوب کیا کرتا ہے؟ تیمم کرتا ہے، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہاں پہ احادیث لکھا ہے کہ انسان جنوب ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ تیمم کر لیتا ہے۔ اچھا، جب یہ سمجھ آیا میرے محترم ناظرین تو قرآن کی آیت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جنوب کیا کرتا ہے؟ جنوب تیمم کرتا ہے۔ اگر کوئی اس کے خلاف حکم دے دے تو کیا اس کا؟ تو وہ کافر ہے۔ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف، قرآن جب کہہ رہا ہے کہ پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، اس کے خلاف اگر حکم دے دے تو کیا ہوتا ہے؟ سیدھا ٹھکانہ جہنم، کیونکہ اس نے قرآن کی مخالفت کی، سنت کی مخالفت کی۔ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ کتاب صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، یہاں پہ ملاحظہ کریں باب التیمم، یہاں پر حدیث نمبر ہے 368۔ عبد الرحمن سعید ابن عبد الرحمن ابن ابزا اپنے والد صاحب عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں کہ ان رجلا اتى عمر، ایک شخص عمر بن الخطاب کے پاس آئے، قال انی اجنبت فلم اجد ماء، میں جنب ہو گیا ہوں اور پانی مجھے نہیں ملا، فقال لا تصلی، عمر بن الخطاب نے کہا نماز پڑھنا چھوڑ دے۔ یہ فتویٰ دیا اس نے، قرآن کے خلاف کی نہیں دیا۔ اب یہ امام بن چکا ہے بھائی، اس مسلمین کی جماعت میں امیر المؤمنین علیہ السلام بھی ہیں، امام حسن امام حسین علیہ السلام بھی، جن کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوئے۔ ایسے شخص کو جو قرآن کے ابتدائی احکام کو نہیں جانتا
اور ان کے خلاف فتویٰ دیتا ہے اس کی امامت صحیح ہے باطل ہے. تم مجھے بتاؤ بھائی کوئی ایسا مولوی جس کو قرآن کی اتنی ابتدائی بات کہ پانی نہ ملے تیمم یہ نہیں آتا ہو, وہ مولوی آپ کو اس کو مولوی رکھیں گے, اس کو مسجد سے بھگا دیں گے. بھائی یہ فتویٰ دے رہا کہ لا تصلی. قال عمار نے کہا اما تذکر اذا انا وانت فی سریۃ فاجنبنا, کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک سریے میں تھے, ایک جنگ میں تھے, دونوں جنوب ہو گئے. فلم نجد ماء, اور پانی ہمیں نہیں ملی. فاما انت فلم تصلی, کیا آپ کو یہ یاد نہیں ہے تم نے اسی وقت بھی نماز نہیں پڑھی تھی. اما انا فتمعكت في التراب وصليت, لیکن میں نے زمین میں اپنے آپ کو مل لیا تھا پورے جسم کو اور میں نے نماز پڑھی تھی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا تھا انما كان يكفيك ان تضرب بيديك الارض ثم تنفخ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ تمہیں پورے بدن کو زمین پہ ملنے کی ضرورت نہیں تھی, تم صرف ہاتھوں کو زمین پہ لگاتے اور پھونک مارتے, اور اس کے بعد ثم تمسح بها وجهك وكفيك, اپنے چہرے پہ ملتے اور اپنے ہاتھوں پہ ملتے, تمہارے لیے کافی ہوتا ہے, یہ کر لیتے کافی. فقال عمر اتق اللہ یا عمر. دیکھو اللہ یاری صاحب آپ شرائط کے خلاف ورزی کر رہے ہیں بھائی. آپ اور ہمارے درمیان میں یہ ہوا کہ ایمان اور کفر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم حدیث پڑھیں گے یہ کس کی یا حدیث ہے؟ قرآن مجید کی آیت پڑھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے ایک بھی حدیث یا آیت نہیں پڑھی جو ہے نا یہ ثابت کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر کافر ہے. بات کرنے دیں عمر کافر ہے. یہ ایسے میں نے کہا تھا کہ یہ گفتگو کے لائق نہیں ہے نا, اس کو سمجھیے. ابو ذر کی بات کر رہے ہیں نا, سنیں نا, آپ کی باری آئے گی نا. ایک شخص آیا, چلنا خاموش ہو, چلنا خاموش ہو, چلنا آپ کو سمجھ نہیں آئی نا دوسروں کو سمجھ آئے گی. انجینئر صاحب آپ کو سمجھ نہیں آئی نا دوسروں کو سمجھ آئے. خاموش. عمر اور جو ہے نا ابو بکر کافر ہیں, یہ روایت پڑھے ہیں جناب. اس طرح سے آپ اپنا جو ہے نا مفہوم لیتے ہیں, کیا اس طرح سے بات نہیں چلے گی. آپ نے شرائط رکھے ہیں, یا قرآن کی آیت پڑھیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا تھا کہ یہ لائق نہیں گفتگو کا. ارشاد صاحب دیکھیں بات سنیں, انہوں نے قرآن پاک سے ایک دلیل دی ہے نا, آپ اس کو دلیل کی رد, اس کا ریبٹل سنیں تو صحیح, ان کو بات تو مکمل کرنے دیں نا. آپ یہ بھی تو اصول میں ہے نا کہ آپ کے بات میں انٹرپٹ نہ کریں. صحیح دے رہے ہیں وہ حوالہ یا غلط دے رہے ہیں, اس کا ریبٹل آپ کے پاس ٹائم ہوگا, اس میں آپ نے رد کرنا ہے نا. درمیان میں پلیز انٹرپٹ نہ کریں. آپ کا شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جی ٹھیک ہے محترم ناظرین, واپس آتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف. تو عمر نے کیا کہا؟ عمر صاحب نے اس شخص سے کہا کہ تم نماز نہ پڑھا. قرآن کی مخالفت کفر ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ قرآن کی صریح آیت کی مخالفت, وہ بھی کس کے لیے؟ ایک شخص جو کہتا ہے میں امام المسلمین ہوں. عمار نے کہا کہ آپ کو یاد نہیں ہم دونوں جنگ میں گئے تھے, دونوں جنوب ہو گئے تھے, اور یہ ہوا تھا کہ میں نے تو پوری بدن کو خاک میں ملا تھا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے, تم صرف ہاتھ زمین پہ مارتے 2 ہتھیلیاں, پھر اس کو پھونکتے, پھر چہرے پہ ملتے, پھر دونوں ہتھیلیوں پہ مل لیتے, یہ تیمم ہو جاتا. فقال عمر اتق اللہ یا عمر. عمر نے ان سے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو یا عمر. فقال ان شئت لم احدث به. اس نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو میں یہ واقعہ نہیں سناتا. یہاں پر میرے محترم ناظرین, جو بھی شخص, دیکھیں ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس حدیث ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے عمر کافر ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے ہمارے پاس یہ حدیث ہو, اور اگر ایسی حدیث ہوتی بھی آپ لوگ نقل نہیں کرتے نا, تو نقل کرتے بخاری مسلم میں, بخاری مسلم کا اب کال اتار دیتے, وہ بخاری مسلم کو اس وقت مانتے بھی نہیں تھے. دیکھیں ایک شخص جو سب مسلمانوں کا اجماع, قرآن کی آیت ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرے وہ کافر ہوتا ہے. یہاں پر عمر صاحب نے تیمم کی آیت کی مخالفت کی اور فتویٰ دیا کہ نماز نہ پڑھ. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے کہ نماز نہ پڑھ. اور عمار نے فرمایا کہ اس کو بخوبی پتہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دونوں کو سکھایا بھی تھا. عمر نے نہیں کہا کہ مجھے نہیں سکھایا تھا. عمار آپ کی یادداشت کمزور ہے. عمر نے نہیں کہا کہ مجھے یاد نہیں ہے. عمر نے جان بوجھ کر قرآن کی آیت کی مخالفت کی ہے, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح سنت کی مخالفت کی ہے. اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے تیمم, بالخصوص عرب اس زمانے میں کہ پانی عرب میں کم ہوتی ہے اور جزیرۃ العرب میں کوئی دریا ہوتی نہیں ہے, یعنی دریا چیز کا کوئی نام ہی نہیں ہے. پورے جزیرۃ العرب میں آپ کو ایک جھیل نہیں ملتا, وہاں پہ پانی کی بہت شدید قلت ہوتی ہے. پانی آپ کو ملے گا کہاں پر؟ دور دور دراز علاقوں میں کہیں ایک کنواں ہوگا, وہاں سے آپ کو کنویں سے پانی نکالنا ہوگا, وہ بھی 50 میٹر یا 100 میٹر.
تو اس زمانے میں پانی کی بہت قلت ہوتی، تو یہ بہت ایک عام چیز تھی کہ آپ سفر میں یا اپنے گھر میں نماز کا وقت جا رہے ہیں اور آپ کے پاس پانی نہیں ہے غسل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، پانی نہیں ہے، صرف پینے کے لیے پانی ہے. تو یہ بہت کثیر الابتلا، اس شخص کو ایک کثیر الابتلا مسئلہ کہ پانی نہ ہو تیمم کیا جاتا ہے. قرآن کی آیت، اس قرآن کی آیت کی بھی مخالفت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بھی مخالفت، اور اسی کو کفر کہتے ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی حدیث ہو کہ فلان شخص کافر ہے. دیکھیں کیا ہمارے پاس کوئی حدیث ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے؟ ایک حدیث بھی نہیں ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے، ٹھیک ہے نا. سب مسلمان فتوے دیتے ہیں کہ کافر ہے. کیونکہ اس نے قرآن کی مخالفت کی. قرآن کہتے ہیں خاتم النبی، وہ کہتے ہیں میں اس کے بعد میں نبی ہوں. تو اس نے کیونکہ ختم نبوت کی مخالفت کی ہے، یہ کافر ہو گیا ہے کیونکہ اس نے قرآن کی مخالفت کی ہے. قرآن کی ایک آیت کی مخالفت کریں یا 1000 آیت کی مخالفت کریں، آپ کافر بنتے ہیں. جواب دے دیں جناب. آپ نے میرے 1.5 منٹ ٹائم لے لیا ہے، تو میں اپنا آپ سے درگزر کر لیتا ہوں. ہاں آپ بھی 9 منٹ سے بات کریں. بات مکمل کر لیں، اگر آپ ٹائم لے لیں. یہ 9 منٹ بات کریں گے، یہ 9 منٹ بات، کیونکہ میں نے بھی 9 منٹ بات کی. نہیں آپ ٹائم لے لیں اپنا 2 منٹ اوپر. چلیں جی. نہیں کہتے ہیں 2 منٹ لے لیں، 2 منٹ لے لیتے ہیں. 2 منٹ لے لیں. ان کا ٹائم 2 منٹ ضائع ہوا ہے نا، لے لے. دیکھو جی، سنن النسائی، قرآن مجید میں کہتا ہے، سنن النسائی، میرے 2 منٹ ہے بھائی، میرے 2 منٹ ہے. آپ 2 منٹ. سنن النسائی یہاں پہ ملاحظہ کریں. سنن النسائی میں یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 165 میں، سیوطی صاحب کی شرح کے ساتھ. یہاں پر بھی اسی حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر صاحب کو، عمار کو، دونوں کو تیمم سکھایا بھی تھا. قرآن کی آیت بھی ہے، اور یہ کثیر الابتلاء بہت مشہور مسئلہ ہے. ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ اگر کوئی پانی نہ ہو تو وہاں پر آپ تیمم کر لیتے ہیں. اور سنن نسائی میں حدیث نمبر 316 یہ ہے کہ اس شخص نے کہا یا عمر ربما نمکث الشہر والشہرین، بھائی بہت دفعہ ہوتا ہے کہ 1 مہینے یا 2 مہینے ہوتے ہیں، ولا نجد الماء، پانی ہمیں نہیں ملتا، پینے کے لیے پانی ہوتا ہے، غسل کرنے کے لیے پانی نہیں ہوتا. عمر نے کہا اما انا فاذا لم اجد الماء لم اكن لاصلي، عمر نے کہا کہ پانی نہیں ہے تو میں خود نماز نہیں پڑھتا. عمر نے فتویٰ، میں خود بھی یہ کرتا ہوں کہ پانی نہیں ملے تو نماز نہیں پڑھتا. یہ قرآن کا حکم نہیں ہے، قرآن کی مخالفت ہے، سنت کی مخالفت ہے، اور یہ کفر ہے. یہ ایک واضح مسئلہ ہے. میرے محترم ناظرین، میں نے اپنا کیس واضح بیان فرمایا. اب چنا صاحب جواب دیں گے. بسم اللہ کریں. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ یاری صاحب نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ہونا ضروری نہیں ہے. بھائی اس نے یہ بات بہت ہی غلط کہی تھی. قرآن مجید کہتا ہے سورۃ نساء کے اندر ان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، اے لوگوں تمہارے درمیان میں جب اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ اختلاف کو ختم کرنے کے لیے 2 اصول بتائے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات یعنی کہ قرآن مجید، اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات. اب جو اللہ کے رسول کی طرف نہیں آتا تو آئیں دوسری طرف. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان لوگوں سے کہا جائے کہ آ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو منافق کو آپ دیکھیں گے وہ ٹال مٹول سے کام لیں گے. معلوم ہوا وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا قرآن مجید کی طرف نہیں آتا، ان 2 چیزوں کی طرف نہیں آتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے تو ایسے لوگ منافق ہیں. تو نفاق سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ اور رسول کی بات کی جائے اور اپنا مفہوم، اپنا قیاس، اپنی سمجھ پیش نہیں کی جائے. یہ جو بھائی نے باتیں کی ہیں یہ ساری کی ساری ان کا اپنا فہم ہے، اپنی جو ہے نا ان کی اپنی تشریح ہے احادیث کی اور قرآن مجید کی. اور جب یہ ساری چیزیں تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں نہیں فرمایا کہ حضرت عمر جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کافر ہیں یا ابو بکر جو ہے وہ کافر ہیں؟ انہوں نے نہ حدیث پڑھی
نہ قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ ابو بکر اور عمر کافر ہیں، یہ کوئی بھی چیز نہ حدیث پڑھی نہ قرآن شریف پڑھا، اور اپنی طرف سے تعویلات ہی کرتا رہا۔ تو یہ تعویلات سے پہلے ہی میں نے ان کو روک دیا تھا، شرط میں رکھا تھا کہ مرفوع حدیث چاہیے، لہذا میں پابند نہیں ہوں کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے، انہوں نے جو کچھ بھی کہا اس کا میں کبھی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہے، کبھی حضرت عمار کی بات کر رہا ہے، ان میں سے ایک بھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں کی جس میں یہ فتویٰ ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ عمر تو کافر ہے۔ یعنی پھر یہ آپ دیکھیں میرے بھائی، انہوں نے بات کی کہ ابو بکر اور عمر یہ شروع سے ہی کافر تھے، شروع سے ہی کافر تھے۔ یہ امام جعفر صادق کی یہ خلاف ورزی کرتے ہیں اپنی کتاب میں۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ سارے 4 صحابہ کے علاوہ سارے مرتد ہو گئے تھے، اب بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ مرتد ہو گئے تھے۔ صفحہ نمبر 245 اور روزۃ و کافی ہے کتاب ان کا، جلد نمبر 8 کافی کا، اور یہی بات حیات القلوب جلد نمبر 2 میں بھی ہے لکھا ہوا، اور اردو میں ہے، یہ صفحہ نمبر 23 پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ سوائے 4 کے مرتد ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں بعد النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد۔ امام جعفر صادق تو کہتے ہیں یہ مرتد ہوئے، اگر وہ پہلے سے ہی کافر تھے تو وہ مرتد تو نہیں ہوتا، مرتد تو وہ ہوتا ہے جو پہلے مسلم ہو، مومن ہو، اس کے بعد وہ ہو جائے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ مرتد ہوا تھا۔ یہ اپنے ہی امام کے خلاف بات انہوں نے کی ہے، اللہ یاری صاحب نے جو ہے نا۔ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ کہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے اندر، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ جو کافروں کے ساتھ اتنا دب کر ایگریمنٹ کر رہے ہیں، صلح کر رہے ہیں، تو کیا الیس نحن مسلمان، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم مومن نہیں ہیں کہ آپ دب کر کہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں فرمایا تھا کہ نام، ہاں ہم لوگ مسلم ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ نہیں کہا عمر کو کہ نہیں آپ مسلم نہیں ہیں، وہاں انہوں نے کہہ دیا کہ آپ مسلم ہیں۔ یہ میں نے نام لے کر بتا رہا ہوں، نام لے کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رواج ہے میرے بھائی، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نام لے کر کہہ رہا ہوں۔ عمر کے لیے کہا کہ مسلم ہے، ایسی آپ بات بتائیں کہ عمر کے لیے کہا ہو کہ آپ مسلم نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں، حدیث پیش کریں مرفوع، اپنی طرف سے بات نہ کریں میرے بھائی۔ باقی رہا آپ وہ نشانیوں کے طور پر بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں، آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کہتا ہے قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ۔ جنگ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 2 ٹولے تھے، 2 گروہ ہو گئے تھے، ایک تو فئت، ایک جو ٹولہ تھا تو قاتل فی سبیل اللہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا وَأُخْرَى کافرۃ، دوسرا جو ہے وہ کافر تھا۔ اب ابو بکر اور عمر اللہ کی راہ میں لڑ رہے تھے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتا رہا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ میں تھے، کافروں کے گروہ میں نہیں تھے۔ یہ دوسری آیت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، قرآن مجید کی آیت ہے میرے بھائی، سورۃ آل عمران آیت نمبر 13 میں فرمایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، مومن جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہیں، والذین کفروا، اور جو کافر ہیں یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ یہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ ابو بکر اور عمر اس آیت
सूरत आल इमरान 13 के हिसाब से रसूलुल्लाह के टोले में थे, और अल्लाह ताला ने फरमाया सिर्फ 2 ही गिरोह थे, एक काफर था और एक टोला जो था जंग बदर के अंदर फी सबीलिल्लाह, अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ताला के राह में लड़ रहे थे, अपने आबा अजदाद और खानदान की वजह से नहीं लड़ रहे थे, अपनी लालच के लिए नहीं लड़ रहे थे, उनका कोई और मकसद नहीं था। ये अल्लाह ताला की गवाही है। अल्लाह यारी साहब, अल्लाह ताला गवाही दे रहा है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में, सूरत अनाम आयत नंबर 68 में फरमाया, फला तक़उद बद ज़िक्र मअल कौम ज़ालिमीन। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको नसीहत आ जाने के बाद आप कभी भी ज़ालिमीन के साथ न बैठा करें। ये सूरत अनाम आयत नंबर 68। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ उनके साथ बैठे ही नहीं थे, बल्कि उनके साथ रिश्तेदारियां की, उनके साथ रिश्ते किए। और अल्लाह साहब, आप अहले तशरीह से तलक रखते हैं, ठीक है, आप उनके साथ रिश्तेदारी करेंगे जो आपके हम ख्याल होंगे। जो आपका हम ख्याल आदमी नहीं होगा, वहाँ भी मकसद फिक्र से होगा, आप उनके साथ रिश्ता नहीं करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रिश्ता ये किए अबू बकर, उमर, अबू सुफियान के साथ, हजरत उस्मान के साथ, तो ये क्लियर बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही समझते थे कि ये मेरे हम ख्याल हैं, हम अकीदे वाले लोग हैं, मेरे दुश्मन नहीं हैं, काफर नहीं हैं। काफर के तो अल्लाह ताला फरमाता आप उनके साथ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जालिम है उनके साथ तो आप बैठे भी नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनको लेकर हर जगह फिरते थे, घूमते थे, सफर में, हजर में, जंग में, जहाँ जहाँ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते थे उनको लेकर फिरते थे। और फिर आप ये भी देखें कि अन्नल्लाह मोहिन कैदल काफरीन, सूरत अन्नाम आयत नंबर 18 है कि अल्लाह ताला काफरों की मनसूबा बंदी को कामयाब होने नहीं देता। अबू बकर और उमर ने जो मनसूबा बंदी की, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें वो कामयाब हुए, मुल्कों को फतह किया, और दुनिया में अल्लाह ताला ने उनको नवाजा और उनको हुकूमत भी दी। और अल्लाह ताला फरमाता है काफरों की जो है ना मनसूबा बंदी कमज़ोर होती है, लेकिन ये काफर होते तो इनकी मनसूबा कमज़ोर होती और ये शिकस्त खा दे, लेकिन इन्होंने तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी फतुहात की और अल्लाह ताला ने तो इनको नवाजा कि हुकूमतें दी हैं। और अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाता है कि सुम्मल्ला युहादिरूना कफिया इला कलीला। ओके भाई, खत्म है भाई, टाइम खत्म हो गया। ठीक है भाई। हाँ, तो आप हदीस पढ़ें, मरफूआ हदीस पढ़ें मेरे भाई, इधर उधर की बातें ना करें। आप अपनी आपका वक्त ना खत्म निकालें, आपका वक्त खत्म, नाम लेकर बयान करें, नाम लेकर बयान करें कि काफर से। जी हाँ, अगर नाम लेकर बयान भी करते हैं, आप नकल नहीं करते ना उसको, आप नकल करते हैं बुखारी मुस्लिम की कोई हदीस, उस मुहद्दिस को आप उसी वक्त मार देते हैं, उसी वक्त मुआविया, अबी सुफियान, बनी उमैया, बनी अब्बास उसी को कत्ल करते हैं। वो अहादीस आप लोगों ने नकल ही नहीं किया। जो वाज़ह तौर पर कह दो कि अबू बकर उमर काफिर थे, मुझे बिल्कुल यकीन है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा फरमाया, अपने असहाब से फरमाया कि अबू बकर उमर काफिर थे, लेकिन आप लोगों ने वो जो हदीस नाम लेकर हो वो आप लोगों ने नकल नहीं किया। लेकिन कुफ्र का इस बात का ये तरीका नहीं होता कि नाम लेकर कोई कहे कि वो काफिर। अगर इस तरह है तो आप जो है मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की तकफीर कैसे करते हैं? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही हदीस है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी काफिर हैं, तो फिर तकफीर नामुमकिन है ना, तो फिर कादियानियों को रिश्ता दे दो, कह दो सब मुसलमान हैं, क्योंकि तुम्हारे पास कोई मरफू हदीस नहीं है कि वो नाम लेकर कह दे कादियानी काफिर हैं या मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी काफिर हैं। ये तो नहीं है ना। उन्होंने एक खुफिया अमल बजा लाया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कुरान की आयत है कि जो भी खत्म नबूवत का इद्दिआ करे वो दीन के ज़रूरियात का मुनकर है, दीन के ज़रूरियात का मुनकर काफिर है। तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का नाम हमारे पास नहीं है हदीस में, लेकिन क्योंकि उसने दीन के ज़रूरियात का इनकार किया है, कुरान की सरी आयत की मुखालिफत की है, इस मुसलमानों के जो वाज़ेह अक़ीदा है उसकी मुखालिफत किया, इसलिए वो काफिर हुआ है। तो ये देखें, ये शख्स मेरे गुफ्तगू के लायक नहीं है। मुझे कह रहा है कि आप वाज़ेह हदीस बताएं। मुझे टाइम अपना 1 मिनट ज़ाया किया है मैंने, 1.5 मिनट अभी इस वाज़ेह बात पर। तो चन्ना साहब, बहुत माज़रत के साथ यहाँ पे लोग जो हैं वो समझदार लोग आपसे बहुत ज़्यादा हैं। वो आप जो आपके सवालात से पता चल रहा है कि आपको कुछ आता नहीं है। मैंने आपने बिल्कुल मेरे इश्काल का जवाब नहीं दिया कि उमर ने कुरान की सरी आयत की मुखालिफत की है, कहता है नमाज ना पढ़ो कुरान, और जो कुरान की मुखालिफत करे वो काफिर होता है। देखें, ये मेरा तो नहीं है ना, ये अल्लाह ताला का फरमान है। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिल हक़्क़ि लम्मा जाअह अलैसा फ़ी जहन्नम मथवन लिल काफ़िरीन। उससे ज्यादा
गुनाहगार कौन है कि अल्लाह पे झूठी बात गढ़े। जो शख्स कहता है अल्लाह का हुक्म यह है कि तुम पानी ना मिले तो नमाज ना पढ़ा कर, उसने अल्लाह पे इफ्तरा किया, रसूल पे इफ्तरा किया। कुरान फरमाता है कि इससे ज्यादा गुनाहगार कौन है। और जो अल्लाह ताला पे झूठ बांधे औ कज़्ज़ब बिल हक़, या कुरान की आयत की तकफीर करे, दोनों एक ही है, एक ही रुतबे के हैं। तो जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधता है कि अल्लाह का हुक्म यह है कि तू नमाज ना पढ़, चाहे कह दे तू नमाज ना पढ़, पानी ना मिले नमाज ना पढ़, चाहे कुरान कह दे कि कुरान झूठी किताब है, बात एक ही है। और फिर कहता है अलैसा फी जहन्नम मथवन लिल काफिरीन, ये सब जहन्नमी है और जहन्नम में इनका ठिकाना होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। तो हमने साबित कर दिया कि उमर ने बिगैर मा अंज़लल्लाह हुक्म दिया है, उसका कुफ्र साबित है। इस शख्स ने उसका बिल्कुल जवाब नहीं दिया। अब उसने कहा कि मैं इनके कुछ इश्कालात का जवाब दे दूं। किसी भी चीज को साबित करने के लिए सुन्नत मैंने कहा सुन्नत का होना जरूरी नहीं है। मैंने कब बोला किसी चीज को साबित करने के लिए सुन्नत का होना जरूरी नहीं? मैंने कहा किसी खास शख्स के कुफ्र को साबित करने के लिए उसके नाम के साथ हदीसों का होना जरूरी नहीं है। अगर कोई उमूमी हदीस भी है, जनरल हदीस भी है, जो उस शख्स पे लागू होता है तो उस शख्स का कुफ्र साबित हो जाता है। ठीक है ना? मैंने एक अर्ज किया इर्तद्द अन्नास बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला अर्बा, 4 के अलावा बाकी लोग फिर गए थे। किस चीज से फिर गए थे ये इस हदीस में नहीं है। इर्तद्दा के 2 माने हैं। इर्तद्दा के एक लफ्जी माने कि फिर जाना, वो असली माने एक माना है। एक इर्तिदाद का मतलब है कि दीन से फिर जाना, काफिर हो जाना। हम शियों का अकीदा नहीं है कि सहाबा जो थे वो बिल्कुल नजिस हो गए थे, मुर्तद हो गए थे। ये हमारा अकीदा नहीं है। वो फिर गए थे, पिलट गए थे। सहाबा पिलट गए थे सवाए 4 अफराद। किस चीज से पिलट गए थे? वसीयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इमामत अहल बैत अलैहिस्सलाम से। तो ये उनका हुक्म है। हुदैबिया के वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उमर ने सवाल किया था क्या हम हक पर नहीं है? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जी हाँ हम हक पर हैं। तो इससे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुराद है कि वो खुद और जो उन जैसे मोमिनीन उनके साथ है, उनसे मुराद मुनाफिकीन उसमें शामिल नहीं है। जब भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल किया जाए क्या हम हक पर नहीं है, वो कहते जी हम हक पर हैं, तो उससे मुनाफिकीन खुद बहुत खारिज होते हैं। और हुदैबिया के वक्त खुद उमर बिन खत्ताब ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की थी और उसने कहा था कि मुझे दीन पे शक है, क्या ये रसूल है कि नहीं है, क्या ये कुरान अल्लाह की जानिब से है कि नहीं। ये उसके सवालात मशहूर हैं। जो रसूल से किया था, फिर उसको तसल्ली नहीं आया था, उमर अबू बकर से भी किया था, और बाद में कह रहा था कि मुझे शक हुआ था हुदैबिया के वक्त। ये कह रहे हैं कि ये इन्होंने एक आयत पढ़ी, वइज़ा रअयत अल्लज़ीना यख़ूज़ूना फ़ी आयातिना फ़अरिज़ अन्हुम, हत्ता इन्होंने एक 2 टुकड़े इस आयत के पढ़े, बाकी छोड़ दिया आखिर से। फला तक़ुद बअद ज़िक्र मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। पूरी आयत पढ़ते ना तो मैं जवाब देता। इन्होंने बिल्कुल आयत को तोड़ दिया है, उसके एक टुकड़े पढ़िए, उसके यानी 95% आयत नहीं पढ़ा है, उसके आखिर के 2 लफ्ज़ पढ़े और कहते हैं जी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ बैठे थे। पूरी आयत पढ़ो तुम्हें जवाब मिल जाएगा। अच्छा, फिर इन्होंने मजे की बात है, सुभान अल्लाह, ये क़द कान लकुम आयतुन फ़ी फ़िअतैन इल्तक़ता फ़िअतुन तुक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाह। 2 जमाअतों में आपके लिए निशानी है। एक जमाअत है जो अल्लाह के रास्ते में लड़ती है। अब भाई पहले लड़ाई तो साबित करो ना अबू बकर उमर की। अब पहले साबित तो करो ना कि उन्होंने लड़ाई की भी है। उहुद में दिखाओ, बदर में दिखाओ, खैबर में। ये तो इनका भागना तो साबित है। भाई साहब लड़ाई का नाम ना लेना, क्योंकि अबू बकर उमर की कोई लड़ाई है ही नहीं। क्यों लड़े हैं? जिन्होंने जिहाद किया और फिर मुर्तद नहीं हुए हैं, उनका इस्लाम साबित है। अगर कोई शख्स जिहाद करता भी है, बदरी है भी, और अगर वाकई लड़ा भी है और बाद में मुर्तद हुआ तो दीन से काफिर। अबू बकर उमर का तो जिहाद है ही नहीं, ये क़िताल की नहीं है। आयात क़िताल, आयात जिहाद अबू बकर उमर के लिए हमारे लिए ना पढ़ें। पहले उनका जिहाद हमें दिखाओ कि अबू बकर कहाँ पे लड़ा। फिर कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ रिश्ते किए। इंसान अपने हमफिक्र के साथ रिश्ता करता है। ओए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफिया बिन्त हुयई इब्न अख्तब के साथ शादी की। सफिया बिन्त हुयई वो यहूदी है। उसके जनाब सफिया के वालिद यहूदी थे, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों का उनको फिक्र थे। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्रअत नूह व इम्रअत लूत। ये किसके शान में नाजिल हुई है? ये अबू बकर उमर की 2 बेटियां हफ्सा और आयशा की शान में नाजिल हुई है। अल्लाह ताला फरमाता है कि काफिरों की मिसाल, और देखो ये खुद कुफ्र के, अबू बकर उमर के कुफ्र की वाज़ेह दलील है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि काफिरों की मिसाल मैं देता हूं। कि काफिरों की मिसाल कौन है? काफिरों की मिसाल लूत की बीवी है और नूह की बीवी है कि ये दोनों काफिरा थी और इन्होंने अपने शौहर के साथ गद्दारी की है
اور یہ اپنے شوہر ان کے نبی تھے، یہ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور یہ جہنم گئے. آپ کے اکابر علماء اسی آیت کے ذیل میں نے 12 علماء کو دکھا دیے ہیں کہ یہ انہوں نے خود عرض کیا کہ یہ سے مراد عائشہ اور حفصہ ہیں. یہاں پہ زوجہ نوح سے مراد عائشہ، زوجہ لوط سے مراد حفصہ ہیں. آپ کے اکابر فخر رازی وغیرہ سب نے اس بات کا اعتراف کیا. تو اگر حضرت نوح علیہ السلام نے شادی کیا ہے، جس بیوی سے قرآن نے اس کو کافرہ بولا ہے، حضرت لوط علیہ السلام بھی اسی طرح، اور حضرت نوح کی بیوی، حضرت لوط کی بیوی کے عائشہ کی کفر طرف سے جاؤ، مراد کفر سے موضوع کو مراد تبدیل نہ کریں، موضوع کفر کو سے تبدیل مراد نہ کریں. بھائی ابو چپ بکر کرو. عمر کی طرف سنیں عائشہ صدیقہ حفصہ کی طرف نہ جائیں. سنیں نا، وہ اس طرف آپ جا نے رہے ہیں، خود آپ کے چڑھا نا. سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ کافرہ سے یعنی مسلم سے رشتہ داری یہ نا، تو آپ نے کہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ رشتے کیے نا، رشتے کیے. آپ نے خود کہا تھا اب رشتے انسان کا اپنی کہا ہم تھا نا فکر کہ سے رشتہ مسلم ہے کرتا. آپ نے اور خود کہا تھا. اسی آپ کے بات کے جواب میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن نے کہا ہے کہ عائشہ اور حفصہ کی مثال کس کی مثال ہے؟ زوجہ نوح اور زوجہ لوط کی مثال ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. تو یہاں پر جیسے حضرت نوح حضرت لوط علیہ السلام نے ہم فکر سے شادی نہیں کی ہے، منافقہ سے شادی کی. یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم منافق کے گھر سے شادی کی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ قرآن کی واضح آیت ہے. اچھا، یہ کہتے ہیں فتح کیا ہے اور کافروں کی منصوبہ بندی کمزور ہوتی ہے. کافروں تو اللہ ان کے یہ اگر کافر ہوتے تو یہ منصوبہ بندی تو ابھی جو ہے پھر امریکہ کو تم کہہ دو کہ امریکہ تم بہت ہی مومن ہے جی، کیونکہ امریکہ کا جو امپائر ہے وہ عمر کے امپائر سے بہت زیادہ بڑا ہے. ٹھیک ہے نا. اور کہہ دو کہ چنگیز خان جو ہے، کوئین وکٹوریا جو ہے، ان کا امپائر، سوویت یونین کا جو امپائر تھا، یہ وہ خدا کو مانتے ہی نہیں تھے جی. کتنے دنیا میں امپائر آئے ہیں، بڑے بڑے فرعون آئے ہیں، اب بھی دنیا میں فرعونہ کی حکومت ہے. یہ کوئی مومن ہے بھائی کہ اس سے ایمان ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے فتوحات کیے؟ تو عقل ہے ان کے پاس، ان کے پاس عقل. یہ کہتے ہیں ان کا اسلام سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے فتوحات کیے. اچھا، میں آپ کی خدمت میں اب حدیث نکالنے لگا ہوں. دیکھو کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کافر تھے. دیکھیں اس سے واضح ایک اور حدیث دکھا دیتا ہوں. ان حدیث کا جواب نہیں دیا نا میرے استدلال کا، تو پھر مزید میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا. جیسے میں نے اب آپ کے ہر پوائنٹ کا جواب دیا، اپنا ٹائم ضائع کیا. یہ صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم ہے. یہاں پہ حدیث نمبر 941 ہے. اچھی طرح سے دیکھ لینا بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا ہے حذیفہ سے، میرے بعد جو امام ہوں گے، یکون بعد ائمۃ لا یہتدون بہدی، یہ میرے ہدایت پہ نہیں ہوں گے، ولا یستنون بسنتی، اور یہ میرے سنت پہ نہیں ہوں گے. وسیقوم فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، ان میں ایسے لوگ ہوں گے میرے بعد جو امام ہوں گے کہ یہ بظاہر تو انسان ہوں گے، ان کے روح شیطان کی روح ہوگی، یعنی شیطان انسان کے روپ میں ظاہر ہو جائے گا. اب آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سے خلفاء آئے تھے؟ 1 2 3 1 2 3. ٹھیک ہے نا. حذیفہ نے کہا کہ میں وہ زمانہ پاؤں تو کیا کروں، ان سے لڑوں؟ فرمایا کہ نہیں، ان کی بات مان لینا، ان سے لڑنا نہیں. چاہے وہ آپ کو مارے اور آپ کا مان چھین لیں تو ان کی آپ بات سنیں اور آپ ان کے ساتھ نہ لڑیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آئے تھے وہ مسلمان نہیں تھے. تو اب جو ہے نا، یہ شخص میرے اس باتوں کا جواب، جس نے 30 سیکنڈ میرے لیے تھے، 30 سیکنڈ میرے لیے تھے بھائی، اب مزید 10 سیکنڈ لیے. تو اس شخص نے میرے پوائنٹس کا جواب نہیں دیا. میں نے عمر کا کفر، اس نے تیمم کے آیے کی مخالفت کی، کفر ثابت کیا. اب ابو بکر عمر عثمان تینوں کا کفر ثابت کیا. پوائنٹس کا جواب نہیں دے گا نا تو مزید اس سے گفتگو نہیں کریں گے بھائی. میرے بھائی، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، انہوں نے کہیں بھی اب آخر میں جو حدیث پڑھی اس میں بھی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تک نہیں لیا. صرف یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے. اب آپ دیکھیں، بعد کے لفظ سے یہ کہہ رہا ہے کہ امیجیٹلی، بعد کے لفظ کے بعد انہوں نے مفہوم لیا، اپنا مفہوم لیتا ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں، سارا یہ مفہوم لے رہا ہے لایاری صاحب. اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، قرآن اور احادیث ہے. وہ اب میں اس کو بتاتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے کہا کہ یاتی من بعد اسمہ احمد، سورۃ صف کی آیت ہے کہ میرے بعد میں نبی احمد آئے گا،
میرے بعد میں آئے گا، وہاں بعد کے الفاظ ہیں، وہاں بھی بعد کے الفاظ ہیں کہ میرے بعد میں خلفاء ہوں گے، آپ نے ان کی معنی لے لی امیجیٹلی آفٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہاں پر بھی من بعدی کا لفظ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے لیا۔ تو مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کے 600 سال بعد آئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے بعد کا لفظ وہاں پر استعمال کیا قرآن مجید کے اندر۔ تو یہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ امیجیٹلی ہونا چاہیے؟ بعد تو 600 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے، اس کو سارا کچھ پتا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے قرآن مجید میں۔ اب یہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ پھنس چکا ہے کہ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ جواب نہیں دے گا، اور میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے، اور اب یہ بھاگنے کے چکر میں ہے، کیونکہ بہت بری طرح یہ پھنسا ہے۔ آج تک کوئی بندہ اس کے ساتھ نہیں ٹکرایا ہوگا، یہ اپنے مفہوم اور اپنی تشریح ساری پیش کرتا ہے، لیکن یہاں پر آ کے اب وہ پوری طرح الحمدللہ پھنس چکا ہے کہ وہ جو ہے نا۔ پھر آپ دیکھیں قرآن مجید کی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب میں حدیث پڑھتا ہوں، حدیث کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 10 صحابہ تھے، ترمذی اور مسند احمد میں حدیث ہے، رسول اللہ وہ صلی اللہ ہمارے علیہ وسلم نے حجت نہیں فرمایا ہے، حجت ہی نہیں ہے۔ ابو بکر فی الجنہ، بالکل میں آپ کی طرف آتا ہوں میرے بھائی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، 10 صحابہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دیکھو میں نے پوری حدیث نام پڑھو، لے کر پوری حدیث بتا پڑھو، رہا ہوں، پوری عمر، حدیث ابو پڑھو، بکر، اس طرح سے یہ آپ مفہوم نہیں چلے گا۔ جب میں نام لیتا پوری ہوں حدیث تو پڑھیں، آپ ان کو کینسل کریں نام کے پلیز پوری ساتھ، حدیث پڑھیں۔ درمیان میں نہ بولیں، نام نہ لیں طارق بھائی آپ ان سے کہہ میرے رہے ہیں پوری بھائی، حدیث پڑھیں۔ آپ درمیان میں اختلاف، درمیان میں نہ آئیں، درمیان میں نہ آئیں، اپنے ٹائم پر بولیں، اپنے چنا ٹائم صاحب پر بولیں میرے بھائی۔ حوالہ دیں اور یہ سند ہے تو پڑھیں، جو کہہ رہے ہیں سند بھی حدیث دکھا پوری دیں۔ پڑھیں، عبادت کم از کم پوری پڑھیں۔ یہ ترمذی کی حدیث نمبر بتا دیتا ہوں میں آپ کو، ترمذی حدیث نمبر 3684 اور مسند احمد میں 1611۔ پھر دوسری حدیث ہے، ایک نہیں ہے بہت حدیث ہیں، ان عمر بن عاص، صحیح بخاری کے روایت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 306، کہ میں نے پوچھا ایو الناس احب الیک، اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون سے ہیں؟ قال عائشہ، تو کہا کہ عائشہ صدیقہ۔ فقلت من الرجال، عمر بن عاص کہتے ہیں پھر میں نے کہا آدمیوں میں سے کون ہے؟ فقال ابوہا، تو اس کے والد صاحب۔ قلت ثم من، پھر میں نے کہا اس کے بعد کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ پھر یہ تو بہت ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جو میں پیش کر سکتا ہوں، اور نام لے کر رہا ہوں، نام لے کر جب کوئی چیز بیان کرے نا، اس کو نام لے کر سے کینسل کرو۔ جب نام لے کر کوئی بندہ بات کرے تو آپ اسے تشریح سے، اور جو ہے نا تشریح سے کینسل نہ کریں، نام والی چیز کو نام لے کر ہی کینسل کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہی ہے، آپ کی تشریح وہی نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اتبع الا ما یوحى الی، میں وحی کے علاوہ کسی چیز کی پیروی نہیں کرتا۔ آپ کی تشریح، آپ کی مفہوم ہے، آپ کی سمجھ ہے، یہ وحی نہیں ہے۔ آپ وحی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ختم کریں۔ نبی فرماتے ہیں جنت ہے ابو بکر عمر، آپ ان کو کینسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کریں، نہ کہ اپنی طرف سے میرے بھائی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، حدیث جو ہے وہ وحی ہے، اور آپ کا سوچ سمجھ وحی نہیں ہے، غیر وحی ہے۔ غیر وحی کو آپ وحی سے کیسے کینسل کر وہ سکتے ہیں؟ اس کو تو یہ اس کا بات بھی غلط ہے میرے اس کا بھائی۔ بھی جواب اس دے کے دیں نا، بعد وہ جو تیمم والا جو ہے، اور ہاں وہ اس لیے نہیں میں اس نے حدیث نہیں پڑھی نا بھائی، اس نے ترمذی کی حدیث نہیں پڑھی، میں نے کہا پوری حدیث پڑھو نا، کیوں نہیں پڑھی ہے؟ وہ میرے بھائی شرط کے خلاف ہے۔ میں شرط پر پابند رہوں گا، جو شرط رکھا ہے کہ حدیث ہو، مرفوع ہو، وہ حدیث مرفوع نہیں ہے، رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ عمر کو تیمم کرنا نہیں آتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت کریں۔ یہ میں نے شروع کے اندر شرط رکھی تھی اور آپ مان گئے تھے، اب آپ اس شرط سے نہ ہٹے میرے بھائی۔ پھر آپ نے کہا کہ غلام محمد مرزا کے لیے بھی تو جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا نا کہ وہ کافر ہے، یہ تو لوگوں نے فرمایا ہے نا۔ ہاں لوگوں نے فرمایا، یہ اس وقت صحیح ہوگا جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کوئی بیان نہ ہوتا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان موجود ہے کہ ابو بکر عمر، ایک نہیں کئی حدیثیں احادیث ہیں ان کی بھری پڑی ہیں کتب احادیث،
لہذا وہاں پر تشریح نہیں چلے گی، فہم نہیں چلے گا، کیونکہ وہاں حدیثیں اور قرآن مجید کے میں نے آیتیں پڑھی ہیں۔ اب آپ کو حدیث رسول سے کاٹیں، رسول کی بات کو رسول کاٹ سکتا ہے، رسول کو بات کو اللہ جاری نہیں کاٹ سکتا۔ میرے بھائی غور کریں، یہ رسول کی بات جو ہے یہ سپیریم کورٹ سے بھی افضل ہے، صحابہ کی بات ہائی کورٹ ہے، علماء کی بات سیشن کورٹ ہے، سیشن کورٹ ہائی کورٹ کو نہیں کر سکتی، ہائی کورٹ سپیریم کورٹ کو نہیں کر سکتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو سپیریم کورٹ سے بھی افضل ہے، شریعت کورٹ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہ جنتی نہیں ہے، رسول ہی کاٹے گا، آپ اپنے تشریحات سے نہ کاٹیں۔ کیوں کہ وہ آپ تو عالم ہے، صرف آپ کی بات صرف جو ہے نا وہ سیشن کورٹ کا فیصلہ ہے، سیشن کورٹ کے فیصلے سے شریعت کو کورٹ کو کیسے آپ چیلنج کر سکتے ہیں؟ پھر میں آتا ہوں، قرآن مجید فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ لوگ جو توبہ کریں اور نماز کو قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُکُم فِی الدِّین، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 11 ہے۔ ابو بکر اور عمر نماز بھی پڑھتے تھے اور زکوٰۃ بھی دیتے تھے۔ اب قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ لوگ دینی بھائی ہیں، تو آپ ان کو دینی بھائی سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو کہا کہ تم جو ہے وہ مسلم ہو، صلح حدیبیہ کے موقع پر وہاں آپ نے دھوکہ دیا، وہاں لفظ ہے کہ نہن کا لفظ ہے، اور پوچھنے والا عمر ہے کہ کیا ہم مسلم نہیں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں نہیں، ہاں نام ہم ہیں۔ جو پوچھنے والا ہوتا ہے نا سب سے پہلے وہ ہوتا ہے، دوسرے لوگ بعد میں آتے ہیں۔ یہاں بھی دھوکہ دے گیا، نہن پوچھ رہا ہے ایک بندہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دوسروں کو شامل کریں گے تو پوچھنے والا کدھر گیا؟ تو یہ بھی انہوں نے بہت بڑی، اللہ یاری صاحب نے خیانت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ عمر نے کیا، نہن ہم اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سوال کوئی اور کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب کچھ اور کو دے رہے ہیں۔ کس طرح سے اللہ یاری آپ بات کرتے ہیں میرے بھائی؟ آپ دیکھیں کہ پھر قرآن مجید کی آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یہ سورۃ نساء آیت نمبر 64 ہے۔ اگر جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے رسول کے پاس آتے، اس کا مطلب یہ کہ ظالم لوگ، منافق لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر آتے تھے تو مفاد کے خاطر آتے تھے، فائدہ لینے کے لیے آتے تھے، اور تکالیف کے وقت میں نہیں آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ ظالم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکالیف کے وقت بھی آتے تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ اور ابو بکر عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ پھر آپ نے کہا کہ یہ عمر اور ابو بکر جنگ میں گئے نہیں تھے، شامل ہی نہیں تھے۔ اللہ کے بندے کیسی بات کر رہے ہیں؟ پھر بھاگے کیسے؟ جو شامل ہوتا ہے وہی تو بھاگتا ہے۔ ادھر بھی آپ ڈاج دے کر جاتے ہیں، دھوکہ دے کر جاتے ہیں، اس کا مطلب وہ گئے تھے۔ اگر وہ نہیں گئے تھے تو پھر کہاں تھے؟ مدینے کے اندر تھے۔ یہ تو آپ کی کتابوں میں میرے بھائی لکھا ہوا ہے کہ جنگ بدر میں ابو بکر اور عمر بھی ساتھ تھے۔ تو اس لیے تو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ بھاگ گئے۔ پھر آپ کو بھاگنا تو یاد ہے، افسوس کی بات ہے، اور ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی دی ہے وہ آپ کو یاد نہیں ہے۔ وہ کافر کو، منافقین کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے ان کی کسی غلطی کی وجہ سے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ غلطی پر معاف کرتا ہے یا کافر اور منافقین اور مرتدین کو معاف کرتا ہے غلطی کے اوپر؟ یہ بھی آپ کو پتہ نہیں ہے۔ آج آپ کا حشر انشاءاللہ العزیز دنیا دیکھے گی۔ اللہ یاری صاحب ایسا انشاءاللہ العزیز آپ کے اوپر میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، چنا صاحب ٹائم فنش ہو گیا، آپ کا ٹائم میرے پورا پاس ہو تو گیا۔ ذخیرہ ہے بہت قرآن مجید کی آیتوں کا آج۔ اوکے جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر کو معاف نہیں کرتا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید گناہ کی وجہ سے کہا میں نے، گناہوں کی وجہ سے نہیں کہا۔ پلیز ثابت کا، اچھا خاموش ہو جاؤ نا یار، گناہوں کی وجہ سے۔ بولنے دے بیچ میں نہ بولا کریں چنا صاحب، چنا صاحب بیچ میں نہ بولا کریں، چنا صاحب بیچ میں نہ بولا کریں نا۔
دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر منافق کو معافی نہیں دیتا ہے. معافی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک دفعہ وہ ہوتا ہے توبہ قبول کرنا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا توبہ قبول کر لیتا ہے, وہ صرف مومن کے لیے ہوتا ہے جو توبہ کر لیتا ہے. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب نہیں کرتا. اس طرح کا عفو قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے لیے بہت زیادہ ہے کہ ان کے دل میں بچڑے کی محبت تھی, بچڑے کی وہ عبادت کرنا چاہتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کو توڑا تھا, اس کے باوجود مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا. وہ معاف کرنا جب حالانکہ وہ مشرک بھی ہیں, نبی اللہ موسیٰ علیہ السلام کی اذیت بھی کرتے ہیں, بچڑے سے ابھی تک بچڑے پر ان کا ایمان بھی ہے. یہ صحابہ کو جو عفو ملی ہے نا, باغنے والوں کو کہتے ہیں باغنے والوں کو عفو ملی ہے, وہ بنی اسرائیل والی عفو ملی ہے. اس پہ ہمارا مناظرہ ہوا تھا یہاں پہ ان کے عالم دین سے, وہ آپ سے 10 گنا پڑھے لکھے تھے, وہ جواب نہیں دے سکے تھے اس مسئلے پر. یہ کہتے تھے ابوبکر عمر بدر میں ساتھ تھے, ہم بھی کہتے ہیں ساتھ تھے, لڑائی نہیں کیا نا. آپ نے قتال والی آیت پڑھی ہے, قتال کا مطلب ہے لڑائی میں حصہ لینا. انہوں نے لڑے نہیں ہے نا, آپ دکھائیں کہ یہاں پہ کہاں پہ لڑے. ہم تو نہیں کہتے بدر احد میں نہیں تھے, ہم بدر احد میں تھے, یہ غنائم لینے کے لیے آئے تھے, غنائم لینے کے غرض سے آئے تھے. یہ کوئی انہوں نے جنگ میں حصہ تو نہیں لیا تھا. آپ دکھائیں کہ لڑائی دکھائیں کہ وہاں پہ کہاں پہ انہوں نے لڑے. جہاد کس چیز کا نام ہے؟ جہاد اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ادھر آ جائیں اور لڑے نہیں. اگر آپ میدان میں آئے, آپ نے تلوار اٹھایا, کسی کو زخمی کیا ہے, وار کیا ہے, تو پھر آپ نے قتال کیا نا, لڑائی کیا. وہ تو آپ دکھا نہیں سکے, کہتے صرف آئے تھے جی. وہ آئے تھے, وہ منافق آتے تھے, کیونکہ ان کو وہ ملتے تھے, ان کو غنائم ملتے تھے. یہ انہوں نے کہا کہ ابوبکر عمر نماز پڑھتے تھے اس لیے وہ مسلمان ہیں. بھئی آپ کے بھائی وہ جو ہیں قادیانی, وہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں نا, تو ان کو آپ کیوں کافر کہتے ہو؟ کہتے ہیں جو قرآن نماز پڑھے زکات دے تو وہ مسلمان ہے. تو قادیانی بھی کرتے ہیں نا, کیوں ان کو کافر کہتے ہو؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کی مخالفت کی. انہوں نے تیمم کی مخالفت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ تیمم کی مخالفت کیسے جواب دیا؟ کہتے ہیں اس میں ابوبکر کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, یہ بالاجماع صحیح حدیث ہے. میں نے کئی حدیث دکھا دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نہ ہو تو تیمم کا حکم دیا ہے. قرآن کی آیت ہے کہ تیمم کیا کرو, اس سے میں کیا زیادہ دکھاؤں؟ عمر جو اس کے مخالفت کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ تم نماز نہ پڑھو. جو قرآن کی مخالفت کرے, سنت قطعیہ متواترہ کی مخالفت کرے, وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ میں سمجھا دے. کہتا ہے اس میں یہ حدیث مرفوع نہیں, یہ مسلم کی حدیث نہیں ہے, بالاجماع صحیح حدیث ہے اور اس میں کوئی شک ہی نہیں. اچھا, اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بھائی حدیث میں یہ تو نہیں ہے کہ فوراً جو خلفاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ کافر ہوں گے. پہلی بات یہ ہے میرے محترم ناظرین, اس نے حدیث پڑھی ہے کہ ابوبکر فی الجنہ, ابوبکر جنت میں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ حدیث کے الفاظ ہی سے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹی حدیث ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حیات میں نہیں کہہ سکتے ابوبکر جنت میں ہے. وہ اس طرح نہیں کہہ سکتے. واضح ہے کہ یہ ابوبکر کے وفات کے بعد بنی ہے. عمر فی الجنہ, یہ حدیث وضع ہوئی ہے عمر کے وفات کے بعد, کیونکہ جو شخص دنیا میں ہے اس کو نہیں کہتے یہ جنت میں ہے. وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنت میں محشور ہوگا, یہ جنت میں جائے گا, یہ کہہ مرنے کے بعد جنتی ہوگا, یہ کہہ سکتے ہیں. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہیں, ابوبکر عمر یہ سب ساتھ ہیں, وہ کہتے ہیں فلان 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 جنت میں ہے, وہ تو ابھی ادھر ہی ہیں, یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو واضح بات ہے کہ جھوٹے آدمی کے حافظہ نہیں ہوتا. یہ حدیث جھوٹی حدیث ہے, ان لوگوں نے گڑی ہے کہ ابوبکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ. اور بھائی ابھی یہ تو دنیا میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حیات میں یہ کہہ نہیں سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ انشاءاللہ جنت میں محشور ہوں گے میرے ساتھ, یہ کہہ سکتے ہیں. یہ تو وہ الفاظ تو نہیں تھے. یہ کتاب اچھا یہ حدیث جھوٹی ہے, واضح دیکھیں. یہ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب ابن عبد البر کی جلد نمبر 1, یہاں پہ کہتا ہے کہ یہ اس کتاب کے سارے احادیث میں نے بہت ہی معتمد احادیث سے لیے. پھر جلد نمبر 2 میں ملاحظہ کریں, یہاں پہ دیکھیں ولا يختلف العلماء الثقات في ان مروان قتل طلحة يومئذ وكان في حزبه. علماء ثقات کا اختلاف ہی نہیں ہے کہ مروان نے طلحہ عشرہ مبشرہ میں سے اس کو قتل کیا. کیا قتل کیا؟ جنگ جمل کے دوران قتل کیا. اب پتہ ہے کس نے قتل کیا؟ مروان, جو عثمان کا داماد بھی تھا, اس کا وزیر اعظم بھی تھا. کس لیے قتل کیا؟ اس کے حدیث بہت زیادہ ہے. اس کو مروان نے طلحہ کو اس لیے قتل کیا کیونکہ عثمان کا قاتل ہے. ملاحظہ کریں, میں آپ کو احادیث اس کی بہت زیادہ, کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار جلد نمبر 6, یہاں پہ کان مروان مع طلحہ فی یوم الجمل فلما اشتکت الحرب قال مروان لا اطلب الثاری بعد اليوم. جب جنگ جمل شروع ہوا ہے تو مروان اور طلحہ ایک ہی لشکر میں تھے, عائشہ کے لشکر میں. عثمان نے کہا کہ آج میں نے اپنے بھائی کا, یعنی عثمان کے, مروان نے کہا آج میں عثمان کا, اپنے سسر, اپنے چچا زاد بھائی کے خون کا میں بدلہ لوں گا, اور آج کے بعد میں کسی قسم کا مجھے بدلہ لینے اور انتقام لینے کی ضرورت نہیں ہوگی. ثم رماه بسهم فاصاب
پھر اس نے تیر مارا کس پر؟ طلحہ کو مارا، قتل کیا. اب آئی یہ تمہارا یہ عشرہ مبشرہ ہے. طلحہ خود عثمان کا قاتل ہے، عائشہ نے خود عثمان کے قتل کا فتویٰ دیا، زبیر خود قاتل ہے. بہرحال یہ عشرہ مبشرہ کی حدیث جھوٹی حدیث ہے، باطل حدیث ہے. اور یہ آئے کس لیتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ کی حدیث اگر یہ جنتی ہوتے تھے امام علی علیہ السلام کے جنگ میں آ جاتے جمل میں. اچھا اب انہوں نے کہا کہ آپ نے قرآن کی آیت یاتی من بعد رسول اسمہ احمد، میرے بعد نبی آئے گا کہ اس کا نام احمد ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد جو خلفاء آئیں گے اس طرح کے ہوں گے. تو آپ نے کیسے مانا کہ وہ امیڈیٹلی کہاں سے لے لیا؟ پہلی بات یہ حذیفہ نے کہا کہ اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو کیا کروں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی اطاعت کرنا، ان سے لڑنا نہیں. حذیفہ کی وفات ہوئی ہے عثمان کی خلافت میں. اگر یہ دور والے خلفاء ہوتے ہیں نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ نہیں بھائی یہ تو دور کی بات ہے، یہ 200 سال کے بعد والی بات ہے، آپ اس زمانے کو پاؤ گے نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ سے کیا فرمایا؟ حذیفہ سے فرمایا کہ تم ان کی بات ماننا. اس حذیفہ کی وفات کب ہے؟ سن 35 عثمان کی خلافت. تو یہ پتہ چلا کہ یہ کون تھے جو کافر ہیں، جو نہ سنت پہ نہ ہدایت پر ہیں ان کی، اور جو شیطان کے روپ میں انسان کے روپ میں شیطان کے روح ظاہر ہوئے. وہ پتہ چلا کہ وہ کون ہے، یہ پتہ چلا نا. اچھا پھر میں اب امیڈیٹلی میں مزید دکھا دوں گا، اور ان کا کفر بھی ثابت ہوگا. یہ سنن ترمذی ہے، ادھر دیکھو یہاں پہ حدیث دیکھو. ہاں جی. علی منی وانا منہ وهو ولی کل مؤمن من بعدی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی میرا ہے اور میں اس کا ہوں، اور مؤمن کا ولی ہے میرے بعد. یہ کتاب السنہ لابی بکر بن عاصم ہے، ٹھیک ہے نا. علی منی وانا منہ وهو ولی کل مؤمن من بعدی، اسناده صحیح. الرجال رجال مسلم، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انک لست نبیا وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. تو خلیفہ کون ہے؟ ہر مؤمن کا ولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے؟ امام علی علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اس کے احادیث بہت زیادہ. اچھا میں آپ کی خدمت میں دکھا دیتا ہوں کہ ابو بکر عمر کی کوئی حدیث ہے کہ وہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت ان کو ملے گا. یہ صحیح مسلم ہے. یہاں پر باب الاستخلاف و ترکی وفی هذا الحدیث دلیل عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ينص على خلیفت وہ اجماع اہل السنہ. اہل سنت کا اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، ٹھیک ہے نا. تو ابو بکر عمر کی خلافت منصوص نہیں ہے. اب ملاحظہ کریں، امیڈیٹلی میں آپ کو دکھا رہا ہوں چننا صاحب، اور آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی نا، دوسروں کو تو سمجھ آئے گی. صحیح بخاری ملاحظہ کریں، یہاں پر حدیث نمبر ہے 4625. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ روز قیامت میں دیکھوں گا کہ میرے صحابہ جہنم کی طرف لے کے جائیں گے. میں کہوں گا یا رب یا صحابی، یا رب یہ تو میرے صحابہ ہیں. ندا آئے گا اللہ رب العزت کی جانب سے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں. صحابہ پس مرتد ہوئے ہیں، جہنم لے کے جائیں گے، کس لیے کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کی ہے. اللہ کی جانب سے ندا آئے گا ان هؤلاء لم يزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم. ان کی ارتداد کب شروع ہوئی ہے؟ یہ اسی وقت سے مرتد رہے ہیں جب سے آپ دنیا سے گئے ہیں. یہ صحابہ جنہوں نے دین میں بدعت داخل کی ہے قیامت کے دن جہنم لے کے جائیں گے. ان کے ارتداد کس وجہ سے؟ ارتداد سے یہ کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کی ہے. یہ کیا بعد میں مرتد ہوئے تھے زکات نہ دینے کی وجہ سے؟ نہیں. لم یزال مرتدین علی اعقابهم منذ جو ہی، یہ اس کو عربی تو سمجھ نہیں آتی نا، کہتا کہ مجھے عربی کی کیا ضرورت ہے. منذ فارقتم، جو ہی آپ دنیا سے گئے ہیں آپ یہ اسی زمانے سے مرتد رہے ہیں. اور بھائی جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین سے دنیا سے گئے اس زمانے میں کون سی کیا بدعت دین میں داخل ہوئی ہے؟ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اس دن کیا بدعت دین میں آیا؟ نماز چینج ہوا؟ اذان کچھ بھی نہیں چینج ہوا. اس دن ابو بکر عمر نے خلافت بنائی تھی، سقیفہ بنی ساعدہ میں ان کی بیعت کرائی گئی تھی، ٹھیک ہے نا. یہ دیکھو صحیح بخاری بشرح اردو ترجمے کے ساتھ. میں کہوں گا یا رب یہ تو میرے ساتھی ہیں. اچھا یہ ان لوگوں نے آپ کے بعد، آپ کو کیا معلوم، آپ جانتے نہیں کہ لوگوں نے آپ کے بعد کیا نئی باتیں نکالی تھیں، یعنی بدعتیں. جب تم ان سے جدا ہو گئے تھے تو یہ لوگ اپنی ایڑیوں کے بل اسلام سے برگشتہ ہوئے تھے. جو ہی آپ کی وفات ہوئی ہے اسی وقت سے انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا ہے اور یہ دین سے خارج ہو گئی. بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور اس کی کئی روایت بہت زیادہ مختلف طرق سے موجود ہیں. تو ثابت یہ ہوا میرے محترم ناظرین کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت
کوئی اور امیڈیسی میں نے دو طرق سے ثابت کیا، حذیفہ کے زندگی سے اور اس طریقے سے بھی ثابت کیا کہ یہ متواتر حدیث ہے، مختلف طرق سے وارد ہوئی ہے کہ یہ بھائی دین میں جو بدعت داخل کی گئی تھی جس کی وجہ سے صحابہ مرتد ہو گئے تھے وہ کیا ہے؟ ابو بکر عمر کی خلافت ہے۔ وَإِلَّا یہ مجھے بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد وہ کون سی بدعت دین میں داخل ہوئی تھی جس کی وجہ سے صحابہ مرتد ہوئے تھے؟ جی ٹائم شروع ہو گیا آپ کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما ٹائم لگا بعد۔ دیں۔ جی ہاں بھائیو دوستو، یہ شخص قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث سے بھاگ رہا ہے۔ ٹائم لگائیں۔ ہاں، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے جب کہ منافق ہوں گے جو اللہ اور رسول سے بھاگے گا، اور اختلاف کی حالت میں قرآن نے نسخہ دے دیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جب تمہارے درمیان میں تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو قرآن بتا رہا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ اس کے رسول کی طرف جاؤ۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، تو یہ بہترین تعویل ہے جو بتائی جا رہی ہے کہ اختلاف میں اللہ رسول کی طرف جاؤ۔ یہ کبھی صحابہ کی طرف جاتے ہیں، کبھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاتے ہیں، کبھی جو ہے نا وہ علماء کی طرف جاتے ہیں، کبھی جماعت کی طرف جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نہیں آ رہا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، کیا ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کہا جائے اللہ اس کے رسول کی طرف آ جاؤ، ان سے فیصلہ کروائیں، تو وہ کسی اور چیز کی طرف چلے جاتے ہیں، طاغوت کے اوروں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت بڑی گمراہی ہے جو شیطان ان سے کروا رہا ہے۔ وہ اللہ رسول سے کیوں بھاگ رہا ہو میرے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی آیت پڑھ کر بتاؤ نا کہ یہ کافر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین پورا اور مکمل کیا ہے تو کدھر بھاگ رہے ہو آپ؟ کدھر بھاگ رہے ہیں آپ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں نہیں آتے؟ وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ایک منٹ ثم لا میں ٹائمر یجدوا لے فی سکتا ہوں انفسہم حرجا مما بھائی؟ قضیت ویسلموا ایک تسلیما۔ منٹ تیرے رب روک کی سکتے ہیں؟ قسم ہے مجھے، جب ان ایک کو روک اللہ سکتے ہیں اور بھائی؟ رسول کی بات بتائی جائے ایک منٹ تو جی، وہ ایک منٹ خیال سے کام نہ او لے۔ بھائی ایک سب کا منٹ ان ٹائم کی ضائع کر لینے رہا ہے یہ سوال شخص۔ کو۔ مجھے نصیحت کرنے کے بجائے میں نے قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے علاوہ کوئی نقل ہی نہیں کیا ہے، مجھے نصیحت کر رہا ہے کہ تم اللہ اور رسول کی، تم دلیل کا جواب کیوں نہیں دے رہے بھائی؟ سب کا ٹائم ضائع کر رہے ہو۔ وہ آ رہا ہوں اس یہ کی کوئی طرف، آ ضرور رہا ہوں دیکھو، آپ کی ایک طرف۔ منٹ مجھے چنا صاحب، ایک منٹ، آپ ٹائم مجھے روکتے رکا ہو ہوا کہ ہے، ٹائم درمیان میں رکا نہ ہوا ہے، بولیں۔ ایک منٹ ٹائم رکا ہوا ہے، رکا ہوا ہے۔ میں نے اجازت لے کے بات کیا۔ بھائی ایک صاحب منٹ آپ ٹائم میرے روکا، لیے کوئی میں ضروری نہیں ہے کہ ہر جاہل کے ساتھ میں میرے گفتگو لیے کروں۔ تو ایک ٹائم آپ اگر میرے پوائنٹس جب میں دیکھیں، بات کرتا ہوں ٹائم طارق روک صاحب دیا، اس وقت ٹائم آپ روک روکتے دیا، نہیں ٹائم ہیں، روک جب دیا۔ اللہ جانے دیکھیں، کا نمبر آ جاتا ہے پھر کہتے ہیں کہ ٹائم ہمیں روک ٹائم دیا، دیکھیں، ایک منٹ میں تیمم کی پوائنٹ آیت لے کی لینا۔ مخالفت کی ہے، مجھے جو میں نے جی کفر جی کے دلائل دیا نا اس کا جواب دے، مجھے نصیحت نہ کرو، تم اللہ رسول کی بات کرو، میں جی اللہ رسول جی کی میں نے ٹھیک بات ہے، کی، سب پوائنٹ اس آپ کی کی طرف آ احادیث رہا ہے۔ ہوں، آپ صبر کریں نا۔ پوائنٹ آپ حل میری ہے، بات سر، سنو نا، صاحب میرے آپ جملے کا۔ ختم ہوں۔ دیکھو میں مزید آپ سے جی جی گفتگو نہیں پوائنٹ، کروں گا اگر آپ میرے ساتھ استدلال نہیں کریں گے۔ جی جی جو میں نے دلائل پوائنٹ دیا آ آپ کو نا، ہاں، میں نے دلیل دی ہے آپ آپ کو کہ عمر صاحب آپ نے نے کہا آیے کہ تیمم کی اور حدیث تیمم کی مخالفت کیا۔ میں نے آپ کو ہاں حذیفہ، یہ آپ حسن پڑھیں اللہ نا، اب سن لو میں نا، نے کہا اب کہ سن لو نا، علامہ صاحب، میرے بات ختم ہو، ٹائمر رکا ہوا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد امام آئیں گے جو جس طرح کے مرتد ہوں گے، وہ میں نے بیان کیا، ٹھیک ہے نا، اور حذیفہ کی میں نے دلیل حدیث بیان کی، اس کے بعد میں نے ان کی خلافت کی بھی دلیل دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ ان باتوں کا جواب دینا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ مجھے نصیحت نہ کریں پلیز کہ آپ قرآن رسول کی بات کیوں نہیں مانتے۔ میں نے Thank you, قرآن thank you. مجید کے آیت سے بعد کا لفظ مراد لیا کہ بعد کی کیا معنی ہے، آپ 600 سال تک آپ بعد اپنے ہے۔ ان پوائنٹس کو ایڈریس کریں جو انہوں نے ایڈریس ریز کر رہا ہوں نا، جی جی بالکل صحیح ہے۔ آپ سنیں، بعد کا لفظ جو آپ نے کہا اس کا میں نے قرآن مجید سے ثبوت دیا، آپ تو حدیث سے ثبوت دے رہے ہیں، میں نے تو قرآن مجید سے دیا، اور قرآن مجید زیادہ افضل ہے حدیث سے۔ میں نے قرآن مجید سے ثابت کیا کہ میرے بھائی
کہ بعد کی جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد میں آئے گا، تو وہ امیجیٹ آفٹر نہیں آئے بلکہ 600 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے. تو بعد کا لفظ 600 سال تک بعد میں آیا. تو آج کل بہت سارے ہیں نا خلیفے وغیرہ جو نہیں، ظالم ہیں، انہوں نے بہت زیادہ ظالم تو ہے نا. ایک بات دوسری ہے، یہ تو کلیئر ہے نا، یہ کدھر ہے کہ میرے بعد میں دنیا سے جاؤں گا، اور یہ آپ تشریح کہاں سے کریں؟ یہ تو آپ کی اپنی ہے نا کہ ادھر سے میں جاؤں گا اور اس کے بعد جو دکھا دیا نا، خلیفہ بیٹھے گا بخاری وہ کی حدیث ظالم دکھا ہوگا. دیا. نہیں نہیں، یہ حضرت تو حذیفہ کا حدیث میں ذکر نہیں کیا ہے، نا، حضرت یہ حدیث حذیفہ نہیں کا ہے، وہ ذکر آپ کیا، ثابت کریں. حضرت پھر آپ نے حذیفہ کہا کا ذکر کیا انہوں نے، اس پر آئے نا وہ، حاضر کو اس کی حذیفہ کا ذکر کیا، تو اس میں یہ تو نہیں نا ابو بکر عمر مناظرہ ہے، ابو بکر اور عمر کافر ہیں، یہ لے رہے ہیں عام بات. وہ بات بتاؤ کہ ابو بکر عمر پر آ جائیں آپ کہ ابو بکر. میں نے یہ ساری باتیں ابو بکر اور عمر کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں بہت ساری حدیثیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، عمر بن عاص کی بھی بتائی صحیح بخاری سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھتے ہیں، یہ بھی بخاری میں ہے. تو خوشی سے پہاڑ جو ہے نا احد ہلنے لگتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد جو ہے نا آپ خاموش رہیں، نہ ہلیں، کیونکہ تیرے اوپر قال اثبت احد فانما علیک نبی و صدیقون و شہیدان، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید ہیں، عمر اور جو نا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کئی احادیث ہیں میرے بھائی. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بخاری کے روایت میں باغ میں گیا، دروازے پر میں رکا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان بن جاتا ہوں. تو ابو بکر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آیا ہے اس کو جنت کی بشارت دو. پھر عمر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی جنت کی بشارت دے دو. تو یہ بہت ساری احادیث ہیں میرے بھائی جو میں پڑھ رہا ہوں. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ احادیث اور قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، تو میرے بھائی آپ جو پڑھتے ہیں ان میں یہ آیتیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی تھی؟ یہ احادیث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پڑھی تھی. رسول اللہ نے جب یہ احادیثیں پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی آیتیں پڑھی تو آپ کہتے ہو کہ یہ کافر تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کہا ان کو کہ یہ کافر ہیں؟ جو آپ پڑھتے ہیں آپ کو پتہ لگ گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ نہیں لگا کہ یہ کافر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو جنتی قرار دے رہے ہیں. تو بات آپ آ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے بھائی بات پر آ جاؤ. پھر دیکھیں قرآن مجید کی آیت ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ آپ کی تفسیر مجمل بیان جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 290 پہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے نا اس سے مراد ابو بکر ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اور دوسری معنی بھی اس نے لکھی ہے، اس نے کہا کہ اس سے مراد ابی دہدہ ہے. اب میرے بتاؤ سب سے زیادہ متقی، سب سے بڑا متقی کون ہے؟ عبارت پڑھیں، عبارت پڑھیں، عبارت پڑھیں، اس نہیں کتاب کیا. کی عبارت پڑھیں. اسکین نہ دکھائیں، اسکین نہیں دکھائیں، پوری عبارت پڑھیں، پوری عبارت. جیسے میں پوری عبارت پڑھتا ہوں نا مجھے ٹائم لگتا ہے، تو آپ بھی تو کسی پھر حدیث کو مجھے کبھی آپ پورا ٹائم بھی دے پڑھا دینا، کریں نا، وہ پوری عبارت پڑھیں کہ ادھر کیا پھر لکھا ہے. مجھے وہ آپ ٹائم دے دینا، ٹائم دے دینا. نہیں ٹائم میں آپ سے زیادہ، میں سب حدیث پوری پڑھتا ہوں. میں نے آپ سے ٹائم زیادہ لیا. آپ جو ہے نا سمجھ رہے ہیں کہ ہے، لیکن میرا ٹائم ضائع کرنے کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. مجمع بیان جلد نمبر 10. اور صفحہ نمبر ہے 290. یہ کہتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى هُوَ أَبُو دَهْدَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى هُوَ صَاحِبُ نَخْلَةٍ. اور اس کے بعد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى هُوَ أَبُو دَهْدَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اور اس کے نیچے کہتا ہے وَأَنْ ابن زبیر سے روایت ہے قال ان الآیت نزلت فی ابو بکر،
کہ یہ آیت جو ہے نا یہ نازل ہوئی ابی بکر کے بارے میں، یہ جو ہے نا 290 پیج کے ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم ابن انہوں نے زبیر دو کو روایتیں پیش کی. ابن زبیر عبداللہ ناصبی بن کا آپ کو زبیر پتہ ہے کہتے ہیں لیکن اس نے اس کو رد نہیں کیا، شیعہ عالم نے رد نہیں کیا کہ رد یہ کیا ضعیف ہے یا غلط ہے یا میں نے یہ سنی مصادر سے لی ہوئی ہے. اب آپ یہی کہیں گے کہ سنی، دیکھو دشمن کی کتابوں سے اتنی باتیں نکالنا بھی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. وہ ایک دکھاؤ، وہ مسئلہ کتاب ہے کتاب جس میں دکھاؤ، ابو کتاب بکر اور دکھاؤ، عمر کو کافر کہا چلیں جا رہا ہو، کتاب دکھاؤ نا، اور کتاب ہاتھ انہی میں دکھاؤ. کتابوں سے صحابہ کی تعریف نکالنا، فضیلت نکالنا کتنا دشوار کام ہوگا. پھر اگر وہ وہ ہم دکھاؤ نا، نکالیں کتاب بھی دکھاؤ نا. تو اللہ یار صاحب کہہ دیتا ہے کہ یہ جو ہے نا ان کی مصادر وہ سنی کتابیں ہیں. پہلے تو نکالنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، پھر اگر نکالو تو یہ اس کو ڈائیورٹ کرتے ہیں. یہ نہیں مانتے، یہ نہیں کہتے کہ یہ اور جو ہے چننا نا صاحب دکھاؤ نا، باتیں کتاب تو سنی دکھاؤ، اور اسکرین پہ لاؤ شیعہ کہ آپ کے دونوں پاس، مجھے کتابیں سے پتا چلا آئی آپ کے پاس ہیں. کتاب بھی ہے کہ تو نہیں ہے. یہ اجماع ہے، متفقن علیہ ہے. درمیان میں نہ بولیں، آپ درمیان میں نہ بولیں ورنہ میں بھی بولتا رہوں گا میرے بھائی. طارق صاحب اس کو کہہ دیں کتاب تو اسکرین یہ کو دکھا، آپ اسکرین پہ دکھائے ایک دفعہ کیمرے کے سامنے. وہ کس کتاب سے پڑھا ہے اس کا عکس دکھا دیں نا. اچھا اٹھا کے دکھاؤ نا، پبلشر کون ہے؟ پبلشر ہاں یہ ہے جلد دکھاؤ، ادھر دکھاؤ، وہ دار پڑھنے کی العمور، ضرورت. دارالعلوم بیروت، دارالعلوم بیروت سے 290. اور اس کا عکس کتاب کا دکھا جلد دیں. مجھے دکھاؤ نا بھائی، کس کتاب سے پڑھ رہے ہو تم؟ جلد ہے 10واں، دکھاؤ. یہ جلد 10 ٹھیک، اور یہ ہے صحیح. انڈر لائن کیا ہوا ہے میرے بھائی. کیا صفحہ دکھاؤ، صفحہ کون سا ہے؟ صفحہ نمبر آپ کو تو 2 مرتبہ تو بتا چکا ہوں، کیوں آپ حواس باختہ ہو گئے ہو. 290 پہ ہے میرے بھائی، چلے جی، صحیح 290 پہ ہے. سورۃ صحیح. اللیل کی تفسیر ہے، سورۃ اللیل، سورۃ اللیل کی تفسیر ہے. بیروت سے چھپا ہوا، لبنان سے، دارالعلوم بیروت. اور الجزء العاشر 10واں جلد ہے میرے بھائی. تو یہ باتیں ہیں میرے بھائی. آپ اپنی ہماری نہیں مانتے تو اپنی تو مانو کہ یہ متفقن علیہ ہے. یہ کیا کرتا ہے میرے بھائی، جو سنی اور شیعہ دونوں کتاب میں روایت آئے اس کو متفقن علیہ نہیں مانتا، پھر ایک دم یہ ایک جو ہے نا داؤ پیش کھیلتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس میں جو باتیں آئی ہیں نا وہ سنی مصادر سے آئی ہیں. اور متفق علیہ چیز تو پہلے ہوتی ہے کہ جو دونوں کی کتابوں میں ملے اس کو اہمیت دینا. آپ ابھی دہدا کیا چیز ہے، اور حضرت علی کو بھی انہوں نے اڑا دیا. ادھر لکھا ہوا ہے یہ کہتے ہیں امام المتقین ہیں علی، اور ادھر وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ علی نہیں ہے امام المتقین. امام المتقین کون ہوا؟ ابھی دہدا ہے. پھر یہ انہوں نے پڑھی آیت، میں اس کو جواب دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت ولی لکل مومن. یہ علی کی فضیلت کے بارے میں مناظرہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں ان کو دے دیتا ہوں، لیکن ہاں وہ یہ میرے ٹائم انہوں نے اوپر لیا تھا، لازمی ختم ہو نہیں گیا. ہے، یہ لازم نہیں ہے. ٹائم یہ ختم. علی تو مومن نہیں. مجھے ٹائم تھوڑا 2 منٹ دے دیں، پھر بعد میں اس کو دے دینا. 2 منٹ لے لینا تو آپ یہ نے. لیٹ می کمپلیٹ پلیز، لیٹ می کمپلیٹ، مجھے کمپلیٹ کر چلو دینا. یہ انت کر لیں. ولی لکل مومن، اے علی تم ہر مومن کا ہے جو ہے نا من ولی. بعدی. تو مجھے بتاؤ جو گناہ گار ہے، جو مومن نہیں ہے، جو مسلم ہے، جو مسلمان ہے، ان کا کون ہے ولی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہونا چاہیے نا ولی خلیفہ. رسول اللہ مومنین کا بھی تھا، متقین کا بھی تھا، مسلمانوں کا بھی تھا، منافقین کا بھی تھا. ٹھیک ہے، یہودی اور عیسائیوں کے اوپر بھی حکمران تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو نبی کی طرح ہوگا اوکے وہ آپ ابو کا بھائی پوائنٹ بکر آ ہے، گیا. بس علی ختم. نہیں ہے. آپ علی کا صرف مومنین کے اوپر ہے. آپ کا ٹائم بھی ختم ہو گیا. آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ کو ٹائم تھوڑا سا اوپر دیا تاکہ آپ کا حوالہ کمپلیٹ ہو جائے. یہ علامہ حسن اللہ یاری جی سر، صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم یہ چوتھی ناظرین، ٹرن شروع ہونے والی ہے. یہ دیکھیں انہوں نے ابھی میں نے یہ کفر کا بالکل جواب نہیں دے رہا کہ بھائی عمر نے آیت کی مخالفت کیا، قرآن کے خلاف فرض دی. میں نے قرآن کے کتنے آیات دکھا دیے بھائی کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. ایک سے زیادہ آیت دکھائی ہے نا، اس نے جواب دیا، ابھی تک نہیں جواب دے رہا. اس کے پاس جواب نہیں ہے نا. کہتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر نہیں بولا فلان کافر ہے، تو اس کو بھی تو نہیں بولا ہے نا. مرزا غلام احمد کو بھی نہیں بولا ہے نا کہ وہ کافر ہے. اس کو کیوں کافر کہتے ہو؟ ابھی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں وہ قرآن کی مخالفت کریں گے تو آپ فوراً فتویٰ دیں گے کافر ہو گیا بھائی، اس کی بیوی اس پہ حرام ہے. اس کا نام کسی حدیث میں موجود ہے؟ کسی کا نام حدیث میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. گناہ سب کے لیے، کفر سب کے لیے. اگر کفر کا مرتکب کوئی بھی ہو جائے، اس کے نام کسی حدیث میں نہ ہو، اس کا کفر ثابت ہو جاتا ہے. اس نے اس کا جواب نہیں دیا. حذیفہ کی حدیث کا اس نے جواب دیا نہیں؟ جواب دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ سے کیوں نہیں کہا؟ تو وہ تو دور کے زمانے کی بات ہے، وہ بنی عباس کے بعد والے زمانے کی بات ہے، وہ بہت دور کے زمانے کی بات ہے، آپ کے اس زمانے کو نہیں پاؤ. کیوں نہیں فرمایا؟ اور پھر میں نے احادیث پڑھی بخاری سے
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روز قیامت صحابہ کو دیکھوں گا کہ جہنم کی طرف لے کے جائیں گے. میں پوچھوں گا کہ یہ کیوں یا رب، یہ تو میرے صحابی ہیں. تو اللہ فرمائے گا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ جب سے آپ دنیا سے گئے ہیں، جو آپ دنیا سے گئے ہیں، یہ مرتد رہے ہیں. تو بھائی وہ کون سے صحابت ہے جو مرتد رہے ہیں وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا. یہ مجھے سمجھا دیں کون ہے بھائی. صحابہ نے دین میں بدعت داخل کی ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے. یہ تو کہتے ہیں کوئی صحابی دین میں بدعت داخل ہی نہیں کر سکتا. اور جو یوم وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ان کے وہ شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے بدعات شروع ہوئی ہیں. وہ کون ہے؟ وہ سوائے ابو بکر عمر کے کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ یوم وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی تھے جو انہوں نے خلافت بنائی ہے نا. اچھا، اب یہ جو اپنی کتابوں سے حدیث لے کے آتا ہے بھائی کہ ابو بکر عمر کے کیا ہے کہ اس کی تعریف موجود ہے حدیث میں. اب بھائی یہ احادیث اگر آپ کے پاس عقل ہوتی، علم ہوتا، فہم ہوتا، تو آپ اس حدیث کو ذکر نہ کرتے نا. یہ کتاب الموضوعات ہے، یہ آپ لوگوں کی کتاب ہے، ہماری کتاب نہیں. باب فی فضل ابی بکر قد تعصب قوم لا خلاق لهم لا يدعون التمسك بالسنة فوضعوا لأبی بکر فضائل. کہتے ہیں ہمارے پاس ایسے بے دین لوگ ہیں جو محدث ہونے کا ادعا کرتے ہیں، ابو بکر کے فضائل میں انہوں نے حدیث گڑی ہے. کتاب موضوعات میں پھر صفحہ نمبر 24 میں سألت ابی، احمد ابن حنبل سے پوچھا، ما تقول فی علی و معاویہ، علی اور معاویہ کے متعلق کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا، کچھ سوچا، میرے والد احمد بن حنبل نے سوچا، پھر کہا کہ میں کیا کہوں ان کے متعلق. ان علی علیہ السلام کان کثیر الاعداء ففتش اعداؤه له عیبا فلم یجدوا. علی علیہ السلام کے دشمن بہت زیادہ تھے، ان کے دشمنوں نے ان میں عیب پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، عیب پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. تو انہوں نے ان میں عیب نہیں پایا، علی علیہ السلام کی کوئی عیب نہیں پایا، علی بے عیب تھے. فجاءوا الى رجل قد حاربه وقاتله فاطروا قيادا منهم له. پھر وہ کیا گئے امیر المؤمنین علیہ السلام کے جو مخالف تھے، جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے مخالفت کی ہے یا لڑے ہیں یا انہوں نے کوئی کسی قسم کا، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے دشمن تھے، تو انہوں نے ان کے لیے فضائل گڑھے ہیں تاکہ علی علیہ السلام کے رتبے کو اس طرح نیچے کیا جائے، کھینچا جائے. یہ آپ کی اپنی کتاب ہے بھائی. احمد بن حنبل سے بڑا کوئی محدث ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ علی علیہ السلام کے دشمنوں نے ان میں عیب ڈھونڈنے کی کوشش کی، عیب نہیں ملا ان کو. تو جب عیب نہیں ملا تو ان کے مخالفین، ان کے رقبا کے لیے انہوں نے فضائل گڑھے ہیں تاکہ علی علیہ السلام کی اس طرح سے ان کے ساتھ مکر کرے، دشمنی کریں. اور اس طرح میرے پاس بہت سارے دل، یہ کافی ہیں بھائی کہ آپ لوگوں جو ابو بکر عمر کی فضائل بیان کرتے ہیں، پہلے اسلام ثابت کرو پھر فضیلت. جب ہم آپ کے کتب سے ان کا کفر ثابت کرتے ہیں اور جواب نہیں دے سکتے، آپ تیمم کی جواب دیا آپ نے؟ بخاری کی حدیث میں نے دکھا دی، جواب دیا آپ نے؟ جواب نہیں دیا نا. مسلم کی حدیث کا آپ نے جواب نہیں دیا آپ نے. جب آپ ان کے کفر کو رد نہیں کر سکتے تو یہ حدیث کا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ، اس کا ابو بکر عمر فی الجنہ کا اس نے جواب دیا کہ کیسے؟ میرے عزیزو خود عقل سے جانو کہ ایک شخص ساتھ بیٹھا ہے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں؟ یہ بھی تو دنیا میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا چاہیے کہ بعد میں جنت میں جائے گا. تو پتہ چلا کہ یہ حدیث جب ابو بکر دنیا سے گئے ہیں، عمر گیا ہوا ہے، مرا ہوا ہے، اس کے مرنے کے بعد وضع کی گئی کہ ابو بکر بھی جنت میں ہے نا. حدیث بنانے والے نے واضح حدیث نے اپنے ذہنیت کے مطابق بنایا کہ ابھی ابو بکر ابھی جنت میں ہے، کیونکہ اس کے عقیدے میں یہ ابھی جنت میں، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دی. پھر اس نے جواب دیا کہ اگر ابو بکر عمر اور طلحہ زبیر عشرہ مبشرہ یہ جنت میں، تو طلحہ نے عثمان کی کیوں قتل کیا؟ تو پھر یہ حدیث جھوٹی. اس نے جواب نہیں دیا. تو میرے محترم، جب آپ کے اپنی کتب بڑی پڑھی ہیں کہ آپ لوگوں نے احادیث گڑھی ہیں، احادیث وضع کی ابو بکر عمر کے فضائل میں، تو ہمارے لیے ان کا حدیث کو نقل نہ کرو، کیونکہ یہ آپ کے لیے بھی حجت نہیں ہے. حجت تب ہوگی پہلے ان کا اسلام ثابت کرو، پھر پتہ چلے گا. انہوں نے جو نقل کیا ہے بھائی کتاب تفسیر البرہان سے، یہ تفسیر البرہان ہے، جلد نمبر 8 ہے، مؤسسۃ العالمی کی، ٹھیک ہے نا. اس میں سورہ واللیل میں چلتے ہیں، سورۃ اللیل، واللیل اذا یغشا. دیکھو، قال اللیل فی هذا الموضع الثانی، لیل سے مراد، رات کی تاریکی سے مراد عمر ہے. یغشا یعنی اس فی دولته التي جرت له علیہ، یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام، یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام پہ یہ شخص ظلم کرے گا. واللیل اذا یغشا، لیل کی تاریکی امیر المؤمنین علیہ السلام پہ ظلم کرے گا.
यसबिरु फी दौलतिहिम हत्ता तनक़दी, अमीरुल मोमिनीन ऐसे उस रात की तारीकी में सब्र करेंगे जब ये हुकूमत निकल जाए। ये किसकी हदीस है? इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की हदीस है। वन्नहारी इज़ा तजल्ला अन्नहार हुआ अल-क़ाइमु मिन्ना अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम। नहार से क्या मुराद है? इमाम हुज्जत अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुराद है। अच्छा, वसद्दक़ बिल हुस्ना, ये अबू दहदा मुराद है। ये कोई पक्की रिवायत हमारी नहीं है। ये जो इस तफसीर से वो दिखाते हैं, ये पहले दिखाएं कि हदीस कहाँ से बनी है। वसयुजन्निबुहुल अत्क़ा क़ाल अबू दहदा। अब यहाँ पर कहाँ लिखा है कि भाई ये अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने बोला है कि ये अबू बकर है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा है ये बात, ठीक है ना। अगर आपके पास है, मैंने कहा दिखा दो, आप दिखा नहीं सके, बहरहाल आपके पास होगा। आपके किताब तफसीर है, मैं नहीं कहता तफसीर मजमुअल बयान में शायद है कि अबू बकर होगा, लेकिन मुझे नहीं मिला, ठीक है। लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, हमारे नजदीक इब्न ज़ुबैर को इब्न ज़ुबैर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को गाली देते थे। तो वो सबको पता है कि वो क्या है, कि वो हमारे नजदीक कोई सिक्का शख्स नहीं है, उसका कौल हुज्जत भी नहीं है। तफसीर मजमुअल बयान में अहले सुन्नत के रिवायात वो बकसरत नकल करते हैं। जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की हदीस है वसयुजन्निबुहुल अत्क़ा के मुताल्लिक़, वो ये है कि क़ाल ज़ाका अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम व शिअतुहु। सयुजन्निबुहुल अत्क़ा, ये अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, ठीक है ना। ये इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम की हदीस है। वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला, इस सब की वो तफसीर करते हैं। और फिर फसयुजन्निबुहुल अत्क़ा क़ाल ज़ाका अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम व शिअतुहु, ये अहले बैत अलैहिस्सलाम की हदीस है, ठीक है ना। वो इब्न ज़ुबैर की हदीस हमारे लिए कोई हुज्जत नहीं है। अच्छा, तो मेरे मोहतरम नाज़रीन, अब मेरे पास 8 मिनट हो गए, मैं अपना 30 सेकंड इस शख्स को दे देता हूं। और भाई, जिस शख्स ने कुरान की आयत की मुखालिफत की है, उसको आप कैसे काफिर नहीं कहते? इसका 30 सेकंड में मेरा जवाब दे दो। उमर ने आयत तयम्मुम की मुखालिफत की है, वो हमारे नजदीक काफिर है, मैंने आपकी किताब से साबित किया। बताओ जी, 30 सेकंड आपके पास है। जब तक कोई भी चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको जन्नती कहें, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में किसी की भी चीज नहीं मानी जाएगी। ओके, सुप्रीम कोर्ट दूसरा सवाल आपसे, फैसला कोई हैसियत नहीं रखता। और आप तो फिर उमर कुरान की मुखालिफत भी करे। अभी मेरा टाइम है ना। उमर के कुरान की मुखालिफत कराए, तयम्मुम की मुखालिफत करे, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कतिया की मुखालिफत करे, वो उससे उसका कुफ्र साबित नहीं होता। मेरा दूसरा सवाल है, मेरे बीच में ना बोले, मेरा टाइम है। दूसरा सवाल आपसे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस मैंने दिखा दिया कि जिस दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, उसी दिन से दिन में बिदअत दाखिल हुई है और सहाबा मुर्तद हो गए। अगर वो बिदअत अबू बकर उमर की खिलाफत नहीं है और वो इर्तिदाद अबू बकर उमर की खिलाफत नहीं है, तो क्या चीज है? मुझे समझा दो। मैं आपको अपना 30 सेकंड आपको दे देता हूं, बताओ जी, वो कौन सा इर्तिदाद है? अभी आप अपनी बात से हट गए। पहले कहा था कि शुरू से इनका इस्लाम मैं आपके किताब की रूह से कह रहा हूं, मुर्तद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद हो गए। मैं आपके किताब की रूह से कह रहा हूं। हमारी ये कामयाबी है मेरे भाइयों, बहुत बड़ी हमारी ये कामयाबी है कि ये शख्स अपने ही अल्फाज से हट गया। पहले शुरू में ही मैंने इससे कहलवाया था कि कब से तो वो जो है बस मैं अपना टाइम क्लेम करता हूं। इसने जवाब नहीं दिया ना, इसने जवाब नहीं दिया ना। अब अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है, इसने जवाब नहीं दिया ना। के वफात मेरे बीच में बोल रहा है शुरू किया इन्होंने। जना साहब आप उनको बोलने दे। मेरा अपना टाइम है ना। मैंने आपको टाइम दिया कि मेरे सवाल के जवाब जब नहीं दे रहा है, तो इसने जवाब नहीं दिया ना कि जो कुरान की आयत की मुखालिफत करे वो कैसे काफिर नहीं हो सकता। इसका जवाब नहीं दे रहा है शख्स, क्योंकि इसके पास जवाब ही नहीं है। तो कुफ्र साबित हो गया उमर का। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के दिन, ये कट गया जी अपने मॉडरेटर साहब। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के दिन दीन में बिदअत दाखिल हुई है, जिसकी वजह से सहाबा मुर्तद हो गए। सहाबा मुर्तद हो गए जी। वो बिदअत क्या चीज है? अबू बकर उमर की खिलाफत अगर नहीं, इसका जवाब ये शख्स नहीं दे सकता, ठीक है ना। साबित हो गया अबू बकर उमर उस्मान तीनों काफिर थे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मॉडरेटर भी चला गया जी, अब आ गया जी। क्यों? जब जवाब नहीं तेरे पास, मेरा है नहीं खत्म है जवाब जब नहीं है ना। आप इन 2 सवालों का जवाब दे दो। भागने की कोशिश नहीं करो, अल्हम्दुलिल्लाह भागने की कोशिश आप कर रहे हैं। आपकी जहालत से हमने भाग नहीं है ना। जाहिल की जाल से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म है वारिद अनिल जाहिली। रसूल करीम नहीं भाई, इधर और लोग मुंतजर हैं, देखें
دیکھیں آپ کو ٹائم دیا تھا نا 1 گھنٹے کا، آپ نے کہا تھا 1.5 گھنٹے دے دیں. ابھی تو آپ کچھ کے نہیں 1.5 ہے، گھنٹے ابھی ہو تو گئے. آگے تنے میرے پاس تو بہت دلائل ہیں. میں سمجھتا ہوں 1.5 3-4 گھنٹے آپ کے ہو آپ کے گئے. ساتھ آپ چلوں گا. اپنے دلائل کسی عالم دین کو سکھائیں نا کہ آپ کا عالم دین آ جائے گا. ٹھیک ہے نا، آپ کا عالم دین آ جائے. آپ نے کہا تھا عالم مجھے دین ہے نا، تو آپ آپ کو کہا جواب گیا تھا دینا. کہ 1 گھنٹہ. امام المتقین علی المتقین ہے، تو مسلمانوں کا کون سا امام ہے؟ علی علیہ یہ السلام آپ کی جہالت ہے، یہ آپ کی ولی المومن یہ ہیں. تو مجھے جہالت ہے. بتاؤ متقین اور مسلمانوں کا کون ہوگا؟ آپ کے پاس یہ کوئی دلیل نہیں ہے میرے بھائی یہ اب الہاری صاحب، آپ کے پاس جی کوئی دلیل نہیں ہے. اب قرآن مجید کہتا ہے فیہ رجال یحبون ان اوکے بھائی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کرے. یہ امیر المؤمنین علیہ السلام امام المتقین ہیں، تو یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی تعریف کے لیے کہ صرف اہل تقوی ہی امیر المؤمنین علیہ السلام کے اتباع کریں گے. ویسے وہ تو اللہ کی جانب سے سب کے لیے نا. اب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی جانب سے رسول مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے نبی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو لیکن وہ تو پورے دنیا کے لیے، لیکن مانتے صرف ان کو مسلمان ہیں. مانتے صرف اس کو مسلمان. اس طرح نہیں ہے کہ ان کی نبوت دوسروں کے لیے نہیں ہے، لیکن دوسرے جب مانتے نہیں ہیں تو عملاً جب آپ دنیا میں آئیں گے حقیقت یہ ہوگی کہ صرف ان کو مسلمان مانتے ہیں، کافر وغیرہ نہیں مانتے. ان کو کافر وغیرہ نہیں. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف حلال زادہ مانتے ہیں. ویسے وہ تو سب کے لیے کافر حرامی اگر ان کو نہیں مانتے تو ان کی حرامی پن ہے. ٹھیک ہے نا بھائی.